نے حارثہ کی تلاوت کو 7 آسمان چیر کر پوری جنت گونج رہی ہے. کیا ہوا؟ حارثہ تلاوت کر رہا ہے. ساؤنڈ سسٹم کہاں سے لایا ہے؟ ماں کے پاؤں دھوتا ہے. یہ ساؤنڈ سسٹم ہے. حارثہ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے؟ بیوی کو نہیں کہتے تھے میری اماں دی روٹی پکا، میری اماں دے کپڑے دھو. بیوی کو کہتے تھے یہ میری ذاتی پراپرٹی ہے، اس میں تیرا کوئی حق نہیں ہے. جس کے ذمے نہیں اس کو آگے کر رہے ہیں. میرے ذمے میری ماں کی خدمت ہے، میری بیوی کے ذمے میری ماں کی خدمت نہیں ہے. اللہ کے واسطے حقوق جانو، حقوق جانو. ہم اپنا معاشرہ ساتھ لے کر آئے ہیں اور شریعت کے نہ جاننے کی وجہ سے گھروں میں آگ لگ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے. بیگم یہ ماں میری ذاتی پراپرٹی ہے، تم نے قریب نہیں آنا. کپڑے خود دھوتے تھے، تیل لگاتے تھے، کنگھی کرتے تھے، جوئیں نکالتے تھے، سالن بناتے تھے، روٹی پکاتے تھے، پھر سامنے رکھ کے بیٹھ نہیں جاتے تھے. نوالے توڑ توڑ کے اماں کو کھلاتے تھے، نوالے توڑ توڑ کے کھلاتے تھے. صلہ کیا ملا؟ جنت میں آواز جا رہی ہے. کس نے پہنچایا؟ ایک اور واقعہ سنا دوں. بیٹے بھی بیٹھے ہیں، مائیں بھی بیٹھی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں قصائی، کہ گوشت بیچنے والے. گوشت بیچنے کا پیشہ ہمارے ملک میں کوئی اچھا نہیں ہے. تھے ہمیں چنگا ہوئے تو پتہ کوئی نہیں، تو وہ ماٹھے لوگ کرتے ہیں. تو ادھر تو بڑا فیشن کے ساتھ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے بھئی قصائی میرا جنت کا ساتھی کیسے بن گیا؟ وہ گئے کہ کون ہے؟ کہ فلاں. وہ گئے تو ایک قصائی، قصائیوں کی دکانیں، گوشت بیٹھا چوکڑی مار کے گوشت بیچ رہا ہے. جب وہ فارغ ہوا ایک گوشت کا ٹکڑا اس نے تھیلے میں ڈالا اور گھر. موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے. کہنے کہ میں آ جاؤں؟ کہا آ جاؤ. اس نے جا کے گوشت کی بوٹیاں بنا کر ہانڈی پہ چڑھایا، آٹا گوندنے بیٹھا، پھر اس کو نرم ہونے دیا، سالن تیار کیا، روٹی بنائی، تھالی میں پلیٹ میں سجا کر ایک بڑھیا ایسے لیٹی ہوئی ہو. اس کو کہتا ماں جی ماں جی. اس کو اٹھایا، نوالے بنا کے کھلاتا رہا کھلاتا رہا کھلاتا رہا. اس کا کہ ہوں میری بات. تو اس نے منہ صاف کیا، اس کو لٹایا. وہ کچھ بولی، کچھ بڑائی. موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے. کہنے لگے بھائی کون ہے یہ؟ کہ میری ماں ہے. یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگا جی ماں جو ہوئی کی دساں، جداں دی خدمت کرنا شروع ہو جاندی تینوں اللہ جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے. کتھے موسیٰ تے کتھے قصائی. ارے پنجابی سمجھ میں آتی ہے؟ ترجمہ کروں؟ ترجمہ کروں؟ اچھا. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا یہ میری ماں ہے، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے. کہاں موسیٰ، کہاں ایک قصائی. لیکن ماں کی دعا میں طاقت ہے کہ قصائی کو نبی سے بٹھا ملا دیتی. ہاں میرے نبی نے بشارتیں دی صحابہ کے لیے نام لے کر. جس نے جنتی عورت کو دیکھنا ہو ام رومان کو دیکھ لے. عائشہ مجھے خوشخبری دی گئی ہے کہ تو جنت میں میری بیگم ہے. اور تجھے بتاؤں سبحان اللہ کیا زندگی سکھائی ہے. انہ لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ. عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں بھی میری بیگم ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے. یہ دلداری کے لیے تھا، اظہار محبت سکھانے کے لیے تھا کہ گھر کیسے چلتے ہیں. گھر وظیفوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر ڈالر سے آباد نہیں ہوتے، شکل صورت سے بھی نہیں. میرے رب کی قسم صرف ایک دوسرے کو عزت دینے، احترام سے اور اچھے اخلاق سے اور میٹھے بول سے گھر آباد ہوتے ہیں. وظیفے پڑھنے سے گھر نہیں بنتے، مال ڈھونے سے گھر نہیں بنتے. گھروں کو 7 بر اعظم کا ایک مشترک قانون ہے، انٹرنیشنل لا ہے. اچھے اخلاق والا مرد ہوگا آباد ہوگا، اچھے اخلاق والی عورت ہوگی گھر آباد ہوگا. جس کی زبان میں زہر بھر گیا اس کے گھر کو آگ لگ جائے گی. دنیا کی کوئی طاقت اس کے گھر کو تباہ ہونے سے نہیں بچا سکتی.
میرے نبی کو بشارتیں دی گئیں، آپ کے صحابہ جنتی، فلاں کا یہ مقام، فلاں کا یہ مقام، فلاں کا یہ مقام۔ ہائے ہائے، اب میں تو دیکھ رہا ہوں ام حارثہ، میں تو دیکھ رہا ہوں تیرا بچہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے، نہاتا پھر رہا ہے۔ تو اب یہ رونا کس کے لیے ہے؟ اب یہ رونا کس کے لیے ہے؟ اور بلک بلک کے رونا، تڑپ تڑپ کے رونا، اتنے آنسوؤں سے رونا کہ داڑھی سینہ تر ہو جائے اور سینہ ابلنے لگے، یہ رونا میرے آپ کے لیے تھا۔ آنے والی نافرمان امت، آنے والی گناہگار امت، آنے والی باغی امت، بغاوت کرنے والی امت، ان کے لیے روئے ہیں، ان کے لیے رونا ہے۔ ہاں، ہر کوئی دنیا سے جاتے ہوئے اولاد یاد کرتا ہے، میرے باپ اچانک اللہ نے موت دی، ہارٹ اٹیک ہوا، ٹھیک ٹھاک تھے، اچانک۔ تو ایک میری بہن لاہور تھی، ایک فیصل آباد، تو میرے باپ آخر وقت تک کہتے رہے میری بیٹیاں تو بلا دو، اور میری دھیاں تو لے آؤ، اور میری دھیاں تو ملا دے ہو، میری بچیاں تو ملا دے ہو، اور یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے۔ ہر آدمی موت کے وقت یہی کچھ کرتا ہے۔ تیمور جیسا ظالم درندہ انسان اطرار ترکستان کے شہر میں موت نے جھٹکا دیا تو کہنے لگا کوئی پیر محمد سے ملا دیتا، پیر محمد اس کا بیٹا تھا، کوئی پیر محمد سے ملا دیتا۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ میرے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے جانے کا وقت ہے، 12 ربیع الاول ہے، پیر کا دن ہے، 7 جون ہے، 11 ہجری 633 عیسوی۔ جبریل نے آ کے صبح آپ نے ساری بیگمات کو بلایا، رخصت فرمایا ملاقات کی، بیٹے کو بلایا، کان میں کہا میں جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگی، کرو نہیں، سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہو گئی۔ 6 ماہ بعد بیٹی بھی پہنچ گئی باپ کے پاس۔ پھر داماد کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، دعا دی، رخصت فرمایا۔ آخر میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بلایا، کون؟ حسن اور حسین، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، میرے جنت کے پھول حسن اور حسین۔ یوں لیا، حسن کو یہاں سے لیتے تھے، حسین کو یہاں، حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے۔ حسن سر سے لے کر کمر تک پورے اپنے نانا کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے۔ حسین اس کا الٹ تھے، سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے آپ کہا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ آخر میں ان کو بلا کر یوں لیا، اور ساتھ ہی آنسو ٹپ 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 ٹپ۔ بیویوں کو جدا کیا، آنسو نہیں، بیٹی کو جدا کیا، آنسو نہیں، داماد کو جدا کیا، آنسو نہیں، جب بچوں کو جدا کرنے لگے تو یوں آنسو۔ ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا، ایک کا کٹا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھا تو آنسو رک نہیں سکے، دعا نہیں کی، ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دیا، اولاد کو ذبح ہونے کے لیے تیار کر دیا کہ کل میری امت اولاد کے پیچھے جھوٹ نہ بولے، رشوت نہ لے، حرام کاروبار نہ چلائے، دھوکہ نہ دے، فراڈ نہ کرے، بچوں کو کہاں سے کھلائیں، بچوں کو کہاں سے پلائیں، کہ یہ میرا حسین کا سر کٹ کے نیزے پر چڑھا ہوا ہے۔ کچھ نہیں بولے، رخصت فرمایا۔ جب سب چلے گئے تو جبریل آ گئے، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ خاموش کھڑے تھے، کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اپنے نبی کا مقام دیکھو، موت بھی پوچھ کے آتی ہے۔ آپ نے کہا آ جائے، آپ کی اجازت پر ملک الموت اندر آئے، اسرائیل کا السلام علیکہ یا رسول اللہ، کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں، میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ پھر کہنے لگے آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ ہاں، یہ وہ دربار رسالت ہے جہاں موت بھی پوچھ کے آتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اجازت دے دوں میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا، نکالوں۔ آپ نے یوں جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو، جاؤں یا رہ جاؤں؟ جبریل نے کہا اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہیں، فیصلہ آپ کریں گے۔ ہاں، یہ بات سنانا چاہتا تھا اگلی۔ آپ نے کہا اچھا جاؤ، پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں، میرے بچوں کے ساتھ۔ یہ ساری مائیں، میرے بچے میرے بچے میرے بچے میرے بچے،
میرے نبی کو تو پتا تھا کہ یہ تڑپ تڑپ کے ایک زہر میں جائے گا اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھے گا، کیوں نہیں ان کے لیے ہاتھ اٹھائے؟ ہمارے لیے کیوں روئے کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا۔ جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے، جواب آیا، یا رسول اللہ آپ کا رب کہہ رہے ہیں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے جس نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، سنو میری بات غور سے، اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں اور آپ بھی بندر خنزیر میں بدل چکے ہوتے۔ میری اور رب کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اس امت نے وہ سب کچھ کر دیا جو پہلی امتوں نے کیا، لیکن کون ہے جس نے عذابوں کو روکا ہوا؟ وہ میرے نبی کے آنسو، میرے نبی کی آہیں، میرے نبی کی دعائیں، میرے نبی کی فریادیں، میرے نبی کی تڑپ، میرے نبی کا رونا، میرے نبی کا پیٹ پہ پتھر باندھنا، اس نے روک دیا۔ کوئی نبی جاتے ہوئے امت کے لیے نہیں رویا، واحد نبی ہیں جو جاتے ہوئے امت کے لیے روئے، میری امت میری امت میری امت۔ کوئی رابعہ بصری بعد میں آئیں گی، کوئی جنید بغدادی بعد میں آئیں گے، باغی، بغاوت، اور پھر وہ روئیں اور پھر وہ تڑپیں اور پھر وہ دعائیں کریں، پھر وہ کہیں یا اللہ میری امت میری امت میری امت۔ ہائے ہائے، اور جب اجازت دے دی ملک الموت کو کہ جاؤ اللہ کی تقدیر کو پورا کرو، تو پھر بھی امت کو سبق دیا، اے میری امت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک میری امت کے کمزور لوگوں پہ رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں پہ رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں پہ رحم کرنا۔ کتنی امت نمازی ہے، کتنے ہیں جو اپنے دولت اللہ دے دے تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور کمزور کے ساتھ انسانیت والا سلوک کرتے ہیں، چاہتے ہوئے امت کو یاد کیا۔ اور پھر قیامت کا سب سے خوفناک مرحلہ جب اللہ کہے گا جہنم کو لاؤ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو لاؤ، وَبُرِّزَ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم کو لاؤ، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ترازو کو لاؤ، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جہنم کے اوپر پل بچھاؤ، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ آج ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہے تو تیرا رب تجھے تول کے دکھا دے گا۔ جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اس کی چیخ پر فرشتے، انسان، جنات سب زمین پر گریں گے اور سب کی ایک فریاد ہوگی، نفسی نفسی۔ جنہوں نے جہنم میں نہیں جانا فرشتے، نفسی نفسی۔ انبیاء، پاک معصوم ہستیاں جو جنتی کے لیے بنے، نفسی 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 نفسی۔ تو میں کب یاد کروں گا اپنے بیوی بچوں ماں باپ کو؟ ہر مرد عورت نفسی نفسی۔ میرے نبی نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، باپ کا سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، میری جان بچا میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا میری جان بچا۔ او میرے بھائی بہنوں، ایک آواز سنو گے جو اس ہنگامے پر چھائے گی، امتی 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 امتی، میری امت میری امت میری امت۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کیسی آواز ہے؟ کون ہے جو اپنے آپ کو چھوڑ کے امت کو پکار رہا ہے؟ نظریں طواف کرتے 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 جب پہنچیں گی تو دیکھو گے میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ان کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، جھولی پھیلی ہوگی، یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت۔ نہ دنیا میں بھلایا، نہ دنیا سے جاتے ہوئے بھلایا، اور نہ اس وقت بھلایا جب انبیاء امت بھول جائیں گے، لوگ اولاد بھول جائیں گے، بیویاں خامد بیویوں کو بھول جائیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت۔ یہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے رب نے ایک حبیب بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے نام کے ساتھ بہت سے مناسبتیں قائم کی، اپنا نام رکھا اللہ، اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، دوسرا نام رکھا احمد۔ لفظ اللہ میں کوئی نکتہ ہے؟
کوئی نہیں. لفظ محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں. لفظ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں. لفظ اللہ 4 حرف، لفظ محمد 4 حرف، لفظ احمد 4 حرف. اللہ 4 جمع محمد 4 جمع احمد 4، کتنے ہو گئے؟ 12. جب اللہ نے کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کو ایسا خوبصورت کر کے برابر بنایا کہ لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. ایسے تول کے بنایا. ہمارے بر صغیر میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، ایران میں اللہ نہیں بولا جاتا، خدا بولا جاتا ہے. خدا کہنا منع نہیں ہے، علماء نے استعمال کیا ہے، لیکن میں یہ جھولی پھیلاتا ہوں اللہ کہنے کی عادت ڈالو کہ اللہ کا نام اللہ ہے. خدا اللہ کا ترجمہ ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اور نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے. میرا نام ہے طارق جمیل، ٹھیک ہے؟ طارق کہتے ہیں رات کو آنے والا، ٹھیک؟ تو آپ مجھے کہو گے مولانا رات کو آنے والے کب آئے؟ کہو گے کوئی یہ تک بنتا ہے جی مولانا رات کو آنے والے کیا حال ہے؟ میں کہوں گا تو کملا کتھوں آ گئے پٹھے ناک دل ہی جانا ہے، ٹھیک؟ پر ایک آپ کو صحیح واقعہ سناتا ہوں جس سے میرا مدعا واضح ہوگا. ہماری راجپوت قوم کی ایک شاخ ہے سیال. ان سیالوں کی آگے ایک سب کاسٹ ہے ڈنگے. ڈنگے جن کو اردو میں ٹیڑا کہتے ہیں، وہ زیادہ ہی اوکھے ہوتے ہیں تو ان کا نام ہی پڑ گیا ڈنگے سیال. اچھا، وہ ایک کاسٹ بن گئی ڈنگے سیال. جنگ میں بڑے بڑے وہ ذمہ دار ہیں. تو ایک ہمارے دوست تھے جہانگیر، مرحوم فوت ہو گئے. انہوں نے اپنے دوست کو جنگ شہر میں فون کیا. آگے بچی نے اٹھایا، بچی شہر کی. انہوں نے کہا ابو گھر میں نہیں ہے. کہا اچھا بیٹا، جب ابو آئیں تو انہیں کہنا جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا. تھوڑی دیر کے بعد ان کے دوست کا فون آیا. وہ بڑے ہنس رہے تھے، کہنے لگے میاں جہانگیر بڑا لطیفہ ہو گیا. کیوں ہے؟ کہ میں آیا تو میری بیٹی نے کہا ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا. جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا. تو میرے بھائی بہنوں، کہا کرو اللہ، کہو اللہ، کہو اللہ، پھر کہو اللہ. میرے اللہ کا نام اللہ ہے. اللہ نور السماوات والارض. میرے رب کا نام اللہ ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. میرے رب کا نام اللہ ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن. میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے. اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ. میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میرے بھائی بہنوں، میں ایک پیغام لایا ہوں کہ اب آج تک ہم نے زندگی اپنی مرضی کی گزاری، آج کے بعد محمدی بن کے اللہ کو دکھا دیں. آج کے بعد غلام رسول بن کے اللہ کو دکھا دیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد مصطفیٰ میرے اللہ کے محبوب، جو آپ کے سانچے میں ڈھلے گا وہ اللہ کا محبوب. محمد مصطفیٰ میرے اللہ کی سب سے پیاری شخصیت اور ہستی، جو ان کی غلامی میں آئے گا اللہ کی سب سے پیاری شخصیت اور ہستی. میرے اللہ نے کائنات میں ایک ہستی کو چنا، ایک کو حبیب بنایا. میرے ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ جواب تھا 40 سال کی عمر. اور کتابی جواب تھا 40 سال 6 مہینے 10 دن 21 رمضان پیر کی رات. یہ کتاب کا جواب ہو گیا، ٹھیک ہے. لیکن عام جواب تھا ابو ہریرہ 40 سال. میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد. ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا. آدم کی مٹی اکٹھی ہونے سے پہلے میں نبی بن چکا تھا. عالمی نبی، سارے عالم کے نبی، کل کائنات کے نبی. کائنات سے چن کے بنایا، خلاصہ کر کے بنایا. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کل کائنات کو دیکھا، آدم کی نسل میں سے عربوں کو الگ کیا. پھر سارے عرب کی نسل کو دیکھا، اس میں سے مضر کو الگ کیا. پھر مضر کی نسل کو دیکھا، اس میں سے قریش کو الگ کیا. پھر قریش کی نسل کو دیکھا، اس میں سے ہاشم کو الگ کیا. پھر ہاشم کی نسل میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا.
میں کائنات میں سب سے عالی خاندان ہوں، سب سے عالی نسب ہوں، آپ سے بڑھ کر کسی کا خاندان نہیں، کسی کا نسب نہیں، واحد نبی ہیں جن کا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ یہ میرا نبی ہے، یہ میرے نبی ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس لفظ کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں، من انفسکم پڑھو تو یہ ہے جو میں ابھی بتا رہا ہوں، آپ جیسا عالی نسب، آپ جیسا عالی خاندان، آپ جیسا عالی مقام کائنات میں آیا نہیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، من انفسکم، آپ جیسا حسین، آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسی مکمل شخصیت، آپ جیسا کامل اکمل اطہر انور اعلیٰ ازکیٰ ابہا اشرف کوئی کائنات میں آیا نہیں، کوئی پیدا نہیں ہوا۔ پیدائش بھی نرالی، آمد بھی نرالی، جانا بھی نرالا۔ آمد میں سب سے آخر، پیدائش میں سب سے پہلے۔ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، میرے نبی بھی پیدا ہوئے، لیکن میرے نبی کی آمد عجیب آمد ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ساتھ گندگی آتی ہے، میرے نبی پیدا ہوئے، خوشبو پھیلتی چلی گئی، طہارت، خوشبو۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ ناف آنت ملی ہوتی ہے، اس کو باہر کاٹتے ہیں۔ میرے نبی پیدا ہوئے مقطوع السرہ، ناف کٹی ہوئی تھی، باہر نہیں کاٹا گیا۔ بچے کا ختنہ ہوتا ہے، میرے نبی ماں کے پیٹ سے ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے، پاک پاکیزہ پیدا ہوئے، خوشبودار پیدا ہوئے۔ دائی حلیم، دائی وہ حیران ہے، یہ کون ہے، یہ بچہ کیسا ہے؟ شفا بنت اسد، عبد الرحمن بن عوف کی والدہ، کہنے لگی امنہ یہ تیرا بچہ کیسا ہے، یہ بچہ کیسا ہے، پاک خوبصورت۔ انہوں نے بچے کو ساتھ لٹایا، یہ بچہ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، میرے نبی نے کروٹ بدلی، ہاتھ رکھے، پورا سجدے میں چلے، گھٹنے اٹھائے، سجدے میں گئے، لمبا سجدہ کر کے ٹورانٹو کے ایمان والے مرد عورتوں کو بتایا نماز لے کر آ رہا ہوں، چھوڑنا نہیں۔ نماز پہلے 15 منٹ میں سجدہ کر کے دکھایا، پھر یوں سر سینہ اٹھایا، اس ہاتھ پہ آسرا لیا، اس ہاتھ کو اوپر اٹھایا، شہادت کی انگلی کو یوں کیا تو سارے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا۔ یہ میرے نبی کی آمد ہے۔ ماں پریشان حیران ہو کر بچے کو گود میں لیا، بچے کو غور سے دیکھ رہی ہیں، یہ کیا بچہ ہے؟ گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آیا، ایک دھند اندر آئی، جیسے سردیوں میں نظر کچھ نہیں آتا، 2 فٹ پر ایسے پورے کمرے میں دھند چھا گئی، نظر نہیں آ رہا، بچہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کے اندر سے آواز آئی، طوفوا به مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمه ونعته وصورته۔ اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، کل کائنات پھرا کر بتا دو، جو ان کے پیچھے چلے گا اسے منزل ملے گی، جو ان کے پیچھے چلے گا اسے راستہ ملے گا، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ جنت تک پہنچے گا، ورنہ بھٹک کے ہلاک ہو جائے گا۔ واہ! اور آواز آئی، اسے آدم کے اخلاق دو، شیس کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو۔
لوط کی حکمت دو، صالح کی فصاحت دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن و جمال دو، موسیٰ کا جاہ و جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، اور الیاس کا وقار دو، اور داؤد کی شیریں زبان دو، ایوب کا صابر دل دو، یونس کی طاعت دو، اور عیسیٰ کی اور یحییٰ کی عصمت اور پاک دامنی دو، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، واغمسوہ فی اخلاق النبیین۔ تمام نبیوں کو جو ملا اس بچے کو دے دو۔ یہ میرے نبی ماں کے پیٹ سے نکل کر 1.25 لاکھ نبیوں کا سب کچھ سینے میں اللہ نے اتار دیا، پھر 63 سال اس میں پرواز ہے۔ کون ہے جو میرے نبی کی ہستی حیثیت کو مقام کو سمجھ سکتا ہے سوائے میرے اللہ کے؟ ثم دنا فتدلى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا رائنا ولكن قولوا انظرنا يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون۔ ہاں یہ سب میرے رب نے اپنے حبیب کو قرآن میں اٹھا کے بیان کیا ہے۔ یہ سارے میں نے نبی کی نعت پڑھی، نعت خانی نہیں ہوتی، میں نے بھی نعت پڑھی ہے، پر میں نے وہ نعت پڑھی ہے جو میرے اللہ نے قرآن میں پڑھ کے سنائی ہے۔ یہ میرے رب کی نعت خانی ہے میرے محبوب کے لیے کہ جیسے اللہ کو اس کے مقام کو کوئی نہیں جان پہچان سکتا، ایسے میرے حبیب کے مقام کو سوائے اللہ کے کوئی جان پہچان نہیں سکتا۔ میں تو ہاتھ جوڑنے آیا ہوں کہ ہم محمدی بن جائیں، ہم محمدی بن جائیں۔ یہ چند روزہ زندگی، یہ آنکھ بند ہوتے ہی نئی زندگی شروع ہو جائے گی۔ اس دھوکے سے باہر آ جائیں، اس دھوکے سے باہر آ جائیں جو میرے نبی لے کر آئے، اس کے پیچھے چلے۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان ایک خوبصورت زندگی لایا ہوں، دنیا کی عزت آخرت کی عزت لایا ہوں۔ یہ دعویٰ دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کیا کہ میرے پیچھے چلو دنیا اور آخرت کی عزت پاؤ۔ آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، میرے نبی نے دعویٰ کیا میرے پیچھے آؤ دنیا اور آخرت کی عزت پاؤ۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا اے محمد، آپ نے کہا لبیک۔ آپ بدتمیزی کے جواب ہمیشہ محبت سے دیتے تھے۔ آپ نے کہا لبیک۔ کہنے لگا 3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی تمہاری۔ آپ نے کہا کیا؟ کہ تم کہتے ہو ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کر تیرے دین پر آئیں گے، ہم کیوں چھوڑیں گے؟ اچھا، اور کہ تم کہتے ہو روم فتح ہو جائے گا، ایران فتح ہو جائے گا، اتنے بڑے بادشاہ کہ تیرے فقیر بندے کیسے فتح کریں گے؟ اچھا، تیسری کہ تم کہتے ہو مر کے مٹی ہو کر پھر زندہ کیے جائیں گے۔ کون زندہ ہوا ہے آج تک؟ کوئی پیو دادا ساڈا اٹھی تھے قبریں سارے موئے پہ کتھوں آ گئے؟ آپ مسکرائے، آپ نے کہا لعلک تطول بک الحیا، انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، ایران اور روم بھی ٹوٹ کے آئے گا، اور باقی رہے گی تیسری بات مر کے اٹھنے والی، تو اس دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے بتاؤں گا۔ تیسری گل پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ کہنے لگا میں نہ مانوں، بڑا کوئی تکڑا ہے، واپس ہی ٹر گیا۔ جب مکہ فتح ہوا، عرب مسلمان ہو گیا، کہنے لگا بھی ایک غلط ہو گئی۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایران بھی فتح ہو گیا اور روم بھی فتح ہو گیا، کہنے لگا دوئی بھی ہوگی کہ تری ہو ہی نہ جاوے، بھلیا کلمہ پڑھ لے۔ تو اس نے کلمہ پڑھا اور ہجرت کر کے مدینے آ گیا۔
اور زندگی مدینے گزاری۔ حضرت عمر جب وہ آتا ان کی مجلس میں، حضرت عمر اس کو فل پروٹوکول دیتے، تو صحابہ حیران ہوتے، ایک بدو کے لیے عمر جیسا بندہ پروٹوکول کیوں دیتا ہے؟ تو ایک دن انہوں نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں میں سے کیوں پروٹوکول دیتا ہوں؟ میں اس مجلس میں تھا جس میں یہ آیا تھا، اور اللہ کے نبی نے اسے فرمایا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ موت کے بعد زندگی ہے کہ نہیں، اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا یہ بڑا خصوصی آدمی ہے، اس کو میرے نبی نے پکڑ کے جنت میں پہنچانا ہے۔ میرے بھائی بہنوں میں یہ کہنے آیا ہوں اپنے ہاتھ چھڑا کر نبی کے ہاتھوں میں دے دو۔ میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے جس میں کچھ حصہ عبادات، مختصر عبادات ہیں، نماز 5 وقت ہے، باقی کچھ نہیں، روزہ سال کے بعد ہے، وہ ابھی آ رہا ہے۔ میرے نبی پہ 9 رمضان آئے، 9 میرے نبی پر 9 رمضان آئے۔ مدینہ جانے کے بعد ہجرت کے دوسرے سال شعبان کی 2 تاریخ کو پیر کے دن روزے کا فرض ہونا نازل ہوا، اور میرے نبی ستمبر میں پہنچے ہیں مدینہ منورہ، اور رمضان یوں پیچھے جا رہا ہے، ستمبر سے اگست میں آیا ہے، اگست سے جولائی میں آیا ہے، اور جولائی سے جون میں آیا ہے، اور میرے نبی اللہ کے پاس چلے گئے۔ سارا رمضان میرے نبی نے گرمی کا گزارا، 9 رمضان سارے گرمی کے روزے، اور میرے نبی کی سحری ہوتی تھی 2 کھجور اور 1 گلاس پانی پر روزہ رکھتے تھے عام طور پر، کبھی کبھی کھانے کو بھی مل جاتا تھا، لیکن 2-3 کھجوریں اور 1 گلاس پانی، اس پر میرے نبی نے 9 رمضان گزارے، اعتکاف کر کے دکھایا، پورا مہینہ 20 دن 10 دن، پھر ساری زندگی 10 دن کا اعتکاف فرمایا شب قدر کی تلاش میں، اور امت کو خوشخبری سنائی۔ رمضان آ رہا ہے تو میں تھوڑی سی تفصیل بتا دوں۔ میرے نبی ممبر پر آئے، کہنے لگے ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ صحابہ وہ کون آ رہا ہے؟ پھر ہم نے کہا وہ کون آ رہا ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کیا کوئی وحی آ گئی؟ کہا کیا کوئی دشمن آ گیا؟ نہیں۔ تو پھر کون آ رہا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، رات کی تراویح کی نماز ملی۔ آپ کا رمضان آج کل بڑا اوکھا ہوگا لیکن اجر بھی بڑا ہوگا۔ میں نے ایک دن پہلے واپسی رکھی بھی 18 گھنٹے کون ہی تھے بکھر ہوئے آپ تو پھنسے ہوئے، میں تو نہ پھنسوں، تو اس کا اجر بھی اس کے مطابق ہوگا، اجر بھی اس کے مطابق ہوگا۔ تو میرے نبی کا سارا رمضان گرمیوں میں گزرا ہے، گرمیوں میں گزرا ہے، اور آپ نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی۔ پہلے کسی امت پہ تراویح نہیں آئی، ہماری امت، اس امت پہ تراویح کی نماز آئی۔ پہلی امت کا روزہ مشکل، تو ہمیں ایک آسانی ملی، قیس بن سریمہ، پہلی امت کا روزہ 24 گھنٹے 24 گھنٹے 24 گھنٹے، جب ہمارے اوپر رمضان آیا 24 گھنٹے، پہلا روزہ، دوسرا روزہ۔ قیس بن سریمہ ایک صحابی ہیں، اونٹ چرانے والے۔ اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ سورج ڈوبنے کے بعد آنکھ لگ گئی، روزہ شروع ہو گیا، روزہ شروع ہو گیا، جب تک جاگ رہے ہو کھاتے رہو، آنکھ لگی روزہ شروع ہو۔ یہ گھر آئے، کہنے لگے بیوی سے کوئی افطاری ہے؟ کہنے لگے ویلے بیٹھے ہیں، کیسے کوئی نہیں۔ پھر کہنے لگے تو اتنا تھک کے آیا ہے تو چلو میں تیرے لیے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں۔ اب یہ تھکے ہوئے آئے تھے، یہ لیٹے اور آنکھ لگ گئی، سورج ڈوب گیا، بیگم کو آنے میں دیر ہو گئی۔ جب وہ آئی دیکھا تو سوئے ہوئے، کہا لگتا ہے ابن سریمہ، ارے سریمہ کے بیٹے تیرا تو کم ہو گیا۔ ان کی آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو ظہر کی نماز میں آئے، مسجد میں تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ یہ سحری کے بغیر روزہ شروع کر دیا۔ تو میرے نبی کا دل ایک دم مٹھی میں آیا، تو میرے اللہ نے قرآن اتارا، چل میرے حبیب آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا، آپ کی امت کو اجازت ہے سحری تک کھاؤ، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ رات کو آسانی کر دی، کھاؤ پیو۔ پہلے جب روزہ شروع ہوا تو ہر شے حرام ہوگی، بیوی بھی حرام ہوگی، خامد بھی حرام ہوگا، ہر شے حرام ہوگی۔ ایک دو واقعات اس طرح اوپر نیچے آئے
کہ میرے رب نے سارا نظام بدل. ایک اور بدو آ گیا, یا رسول اللہ میں تو مارا گیا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا. آپ نے کہا اچھا تو غلام آزاد کر. کہ میں غریب بندہ کہاں سے غلام آزاد کروں؟ آپ نے کہا تو پھر 60 مسکینوں کو روٹی کھلا. کہنے کا میں آپ مسکین ہوں, میں کتوں روٹی کھواؤں؟ آپ نے کہا اچھا پھر 60 روزے رکھ. کہنے کا ایک روزے آئے کم کیتا 60 روزے کتوں؟ ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا, 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ تو آپ بڑا ہنسے. آپ نے کہا اچھا بہ جا. تھوڑی دیر گزری تو ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں. تو آپ نے او بھائی کتنے ہیں؟ جی بیٹھا چوریا, یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریبوں کو دے دے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں, تسی نہیں کرو, میرا جرمانہ میں نے حلال کرو. تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ دانت نظر آنے, یہ داڑھیں نظر آئے, اتنا ہنسے یہاں تک آخری دانت نظر آنے لگے. آپ نے کہا اچھا بھائی تیرا جرمانہ تینوں ہی حلال کیتا, پر اور کسی واسطے نہیں, صرف تیرے واسطے. تو یہ اوپر نیچے ایسے کام ہوئے تو میرے رب نے کرم کیا کہ چلو تمہارے لیے رات ساری حلال ہے, ہر حلال چیز حلال ہے. سحری کے بعد ختم. تو روزہ کھانے کا ٹائم تبدیل کیا, ایک نماز کا اضافہ کیا, تراویح. وہ چونکہ مشکل ہوتی ہے تو اللہ نے اجر بڑھا دیا. میرے نبی نے خوشخبری سنائی, میری بات دھیان سے سننا, رمضان آنے والا ہے, تراویح آنے والی. تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی, 1500 نیکی. یہاں کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ جامع اسلامیہ اصلاح کی مسجد والے. 1500 نیکی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک چھوٹا سا اشتہار لگا دیں, جو ہماری مسجد میں تراویح پڑے گا اس کو $15 ملیں گے, ہر سجدے پہ $15. اگلے دن تسی دادیاں نہیں چاہ کے لے جاؤ, دادیاں تے تھوڑی لڑائی شروع ہو جاؤ, اما تو میرے نال ٹر, دادی تو میرے نال ٹر. میرے نبی کی خوشخبری 1500 نیکی, 3 سیکنڈ کا سجدہ. ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل, جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے. تجھے ایک گھر لے کے ساری زندگی قرضے لائی رکھ دے ہو نہیں. ایک سجدے پر, ایک سجدے پر, ایک سجدے پر جنت میں اتنا بڑا گھر کہ 60,000 سونے چاندی کے دروازے. ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کا نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکے. ایک روزہ, ایک روزہ. رمضان کا کبھی سوچا رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے 11 مہینوں کے نام عربوں سے رکھوائے, اور روزے کے مہینے کا نام خود رکھا قرآن میں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاولی, جمادی الثانی, رجب, شعبان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحج, یہ عربوں نے نام رکھا. اور رمضان پہلے سے رکھا جا چکا تھا, عربوں سے رکھوایا. رمضان کے لفظ اور روزے میں کیا جوڑ ہے؟ رمضان کہتے ہیں جل جانا, جل جانا, جل جانا. تو اس کو روزے کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پچھلے 330 دن کے گناہ, آج روزہ رکھا, پٹی تیار ہو گئی, گناہ ڈال کے جلاؤ, دوسرے دن اور گناہ جلاؤ, تیسرے دن اور گناہ, چوتھے دن اور, 30ویں دن سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے راکھ کر کے ایمان والے مرد عورت کو پاک کر کے صاف کر کے آخری رات کہتا ہے جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ, جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ. تو میرے نبی تو 2 کھجور پہ روزہ رکھتے تھے. اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے رمضان کا, کہیں سے بکرے کی سری پکی ہوئی آ گئی تو آپ بڑے شوق سے کھا رہے تھے, اور ساتھ ارباز بن ساریہ بھی تھے, حضرت علی بھی تھے, اور حضرت مقداد بھی تھے, 3-4 آدمی سحری کھا رہے تھے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, میں اذان دینے جا رہا ہوں, آپ کھانا پینا بند فرما دیں. اب میں کہا ٹھیک ہے. وہ باہر چلے گئے, اذان دینے لگے, پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ نے کھانا چھوڑا کہ نہیں چھوڑا. واپس آئے تو آپ کھا رہے تھے. کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت, اللہ کی قسم صبح ہو گئی. آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا, کہا ارے بلال نہیں ہوئی تھی, نہیں ہوئی تھی, تیرے قسم کھانے پر اللہ نے پہلے نکال دیا اس کو.
کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑے۔ حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے، اللہ صبح کو پیچھے ہٹاتے جاتے۔ دیگ پک رہی تھی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جراح وہ دیگ پکا رہے تھے، بکرا۔ آپ نے کہا ابو عبید یہ مجھے بکرے کی دستی پکڑانا، اگلے بازو، آپ کو اگلے بازو کا گوشت پسند تھا، گردن کا گوشت پسند تھا، یہ کمر کے پٹھ کا گوشت آپ کو پسند تھا، دودھ پسند تھا، برنی کھجور پسند تھی، عجوا کھجور پسند تھی، تازہ روٹی پسند تھی۔ آپ یا تازہ کھاتے تھے یا فاقہ، تھوڑی طرح نہیں 8 دن پکا کے فریج ٹھوک دے ہو تو کٹ کے گرم کیتی رکھو تو کھاتی رکھو، یا آپ تازہ کھاتے تھے یا فاقہ فرماتے تھے۔ ایک دفعہ فتح مکہ پر ام ہانی کے گھر آپ نے باسی روٹی کھائی، ورنہ آپ نے ہمیشہ تازہ یا فاقہ یا تازہ یا فاقہ، کبھی جس کھانے پہ رات گزر جاتی اسے نہیں کھاتے تھے۔ تسی ماشاءاللہ 8 راتاں جو کھدی جاندے ہاں۔ تو کہنے لگے عبید یہ دستی پکڑانا، تو انہوں نے ایسے بکرے کا بازو نکال کے پورا آپ نے یوں پکڑا، نوچ کے پھینکا، کہا دستی پکڑانا، انہوں نے یوں نکالا ڈوئی سر، آپ نے پکڑا کھایا، کہا مجھے بکرے کا بازو دستی پکڑانا، کہا یا رسول اللہ بکرے کی 2 ہی ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ڈوئی ڈال دیتا، جب تک میں کہتے رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا، اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا۔ اللہ نے رمضان بھیجا ہوا ہے، رمضان آ رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کا جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، ایک دوسرے کو معاف کر دو، روزے کی حفاظت کرو۔ آپ بہت سے بہن بھائی آئے بیٹھے ہو، لڑے ہوئے ہوگے، ناراض ہو گئے، میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں گے، بھائی بہنیں لڑی ہوں گی، رمضان آ رہا ہے، تیاری کرو۔ جیسے حج پر جانے سے پہلے معافیاں مانگتے ہو، رمضان سے پہلے بھی ایک دوسرے سے معافی مانگو، ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کو درگزر کرو، خود جا کے معافی مانگ لو، اللہ آپ کا مقام اونچا کر دے گا، مرتبہ اونچا کر دے گا۔ آخری رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ، تمہارے رات کی قیام اور دن کے روزے کے بدلے تمہیں سب کو معاف کر دیا، مانگو۔ اور ایک رات اللہ نے شب قدر بنائی جو 1000 راتوں کے برابر کر دی۔ وہ آج آپ کی تو راتیں بڑی چھوٹی ہیں، 5 راتیں جاگ لو، 3 گھنٹے دی بھی نہیں رات ہوندی، تو 5 راتیں جاگ لو، 21 23 25 27 29، ان میں سے ایک رات ضرور شب قدر ہوگی۔ ایک رات کا جاگنا 80 سال کی عبادت سے بڑھیا ہو جائے گا، صرف ایک رات کا جاگنا، ایک رات کا جاگنا۔ ایک شرط ہے، دل میں بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، حقارت نہ ہو، کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو، بلکہ کسی انسان کو حقیر نہ جانو، تو آپ کی بندگی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کے مقام کو اونچا کر دیں گی۔ تو عبادات میں ایک نماز ہے، پھر ایک روزہ ہے، پھر زکوٰۃ اور حج مالدار لوگوں کا فریضہ ہے، غریبوں کا نہیں ہے، متوسط طبقے کا نہیں ہے۔ تو عبادات کا جو نصاب ہے بڑا مختصر ہے۔ 5 نمازوں پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ روزے سال کے بعد آتے ہیں، گنجائش ہے، بیمار ہو بعد میں رکھ لو، مریض ہو بعد میں رکھ لو، زکوٰۃ سارے سال میں کسی وقت دے دو، حج زندگی میں کب کسی وقت کر لو۔ یہ ایک چھوٹا سا نصاب ہے۔ دوسرا میرے نبی کی زندگی کا پہلو جسے میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، جو نمایاں ہے، جو روشن ہے، وہ میرے نبی کی زندگی ہے، وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، وہ میرے نبی کا درگزر ہے، میرے نبی کا پیغام محبت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ ایو اور الاسلام اوثق۔ صحابہ نے کہا الصلاۃ، نماز، آپ نے کہا نہیں۔ جہاد، آپ نے کہا نہیں۔ روزہ، آپ نے کہا نہیں۔ حج، آپ نے کہا نہیں۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ، نماز، جی نہیں۔ جہاد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں۔ اچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ سنو غور سے، توجہ سے۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام پیغام محبت ہے، میرے نبی کی زندگی محبت کی پوری تصویر ہے، کسی سے نفرت نہیں، بغض اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے۔ یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب دور دراز جگہ میں ہو، اب آپ یہیں کے، جن کے پاس پاسپورٹ ہیں وہ یہیں کے شہری ہیں، یہ آپ کا دیس ہے،
یہ آپ کا وطن ہے، اسے محبت سے بھرو۔ پاکستان کی نفرتیں یہاں زندہ کرو، ہندوستان کی نفرتیں، بنگال کی نفرتیں یہاں مت زندہ کرو، آپس میں امت بن کے رہو، مذہب کے نام پہ مت لڑو۔ یورپ میں یہ آگ لگی ہوئی ہے، میں بہت عرصے کے بعد آیا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہاں مذہبی نفرت ہے یا نہیں ہے، لیکن چونکہ یورپ میں بہت دفعہ جانا ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، وہاں یہ جھگڑے نفرتیں، ہماری مسجد تمہاری مسجد، ان کے پیچھے نماز نہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں، یہ تو مسلمان ہی نہیں، یہ تو گستاخ رسول ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ کافر ہیں۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، مومن بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، مومنہ بن کے رہو، مسلمہ بن کے رہو، اختلاف رائے کو برداشت کرو۔ یہاں چاند کے مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے، روزے کے ٹائم میں اختلاف ہوتا ہے، علماء سے کہتا ہوں اس اختلاف کو مٹھاؤ، جس میں سہولت ہو سارے وہ لے لو۔ امت میں تفریق نہ پیدا کرو، یہ علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، جس میں امت کو زیادہ سہولت ہو۔ ما خیر بین امرین الا اختار ایسرہما، دو کام جب میرے نبی کے سامنے ہوتے تھے، جو مشکل ہوتا تھا چھوڑ دیتے تھے، جو آسان ہوتا تھا لے لیتے تھے۔ تو میرے بھائی بہنوں، یہ مذہب کی نفرت پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں آگ لگی ہوئی ہے۔ امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ اگر آپ اور میرا مسائل میں اختلاف ہے تو یہ ہماری محبت کو نہ ختم کرے، ہمارے تعلق کو نہ ختم کرے، ہماری نفرتیں نہ پیدا ہوں۔ اختلاف ہے، شروع سے تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، لیکن اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس کو محبت میں بدلو، اس سے محبت میں بدلو، اس سے محبت میں بدلو۔ اختلاف رائے کو برداشت کرو، مذہب کے نام کی نفرت کو ہوا نہ دو، ہوا نہ دو، اس کو ٹھنڈا کرو، اس پر پانی ڈالو، اسے بھڑکاؤ نہیں، اس پر پانی ڈالو۔ میرے نبی نے عبداللہ بن ابی سے نباہ کر کے دکھا دیا، جو منافقوں کا سردار، باقی منافقوں کا تو کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے میرے نبی کے، عبداللہ بن ابی کا منافق انہیں سب کو معلوم تھا یہ منافق ہے، اور آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، آپ نے اس کے اپنے ساتھ رکھا۔ ایک دن آپ پانی پی رہے تھے، عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ پکے صحابی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں۔ آپ نے کہا کیا کرو گے؟ کہا اپنے باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان مل جائے۔ آپ نے پکڑا دیا، گھر آیا، کہا ابا یہ پانی پی لے۔ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے نبی کا بچا ہوا پانی ہے، پی لے شاید تجھے ایمان مل جائے۔ سنو، کہنے لگا وہاں سے کسی کا پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیتا، کسی کا پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیتا۔ وہ واپس جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کا سر اڑا دوں؟ آپ نے کہا نہیں، تیرا باپ ہے، یہ کام نہیں کرنا، میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ اور جب وہ مرا کم وقت ان کے بیٹے آئے، یا رسول اللہ میرے باپ کو جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ نے کہا پڑھاؤں گا۔ کفن دیں گے؟ کہا دوں گا۔ کہ اپنا کرتا دے دے، آپ نے کرتا اتار کے دے جا، اس کو کفن دے دو کہ شاید کم وقت بخشا جائے۔ ہے اور اب اتنی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے، سلام بھی نہیں کرتے، مسجدوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ آپ نے کرتا دیا، اس کو پہنایا، آپ جنازے کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت عمر آگے آ گیا، یا رسول اللہ آپ کو پتہ یہ کون ہے؟ عمر مجھے بتاتے ہو یہ کون ہے؟ مجھے نہیں پتا کون ہے۔ کہ اس کا آپ جنازہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، تو میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر دے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے۔ آپ نے جنازہ پڑھا دیا، پھر اس کے دفن میں شریک ہوئے، آپ پیچھے پہنچے تو وہ قبر میں اتار دیا تھا، کہ باہر نکالو۔ قبر سے باہر نکال کے اپنے لعاب تھوک کو منہ سے نکال کر اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید اس کی بخشش ہو جائے۔ اس کو دیکھ کر 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا کہ اتنا بڑا خلق صرف نبی کا ہی ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے۔ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو، میرے نبی کی زندگی، معاشرت، پاکیزہ اخلاق، محبت بھرا پیغام، ماں باپ کے لیے، بیوی کے لیے، بیوی کا خامد کے لیے، بہن بھائیوں کا ایک دوسرے کے لیے، یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو آج ہم بھول چکے ہیں، مٹ چکی ہے، مٹا چکے ہیں۔ میرے نبی کے خوبصورت اخلاق، میرے نبی کا درگزر کرنا، میرے نبی کا معاف کرنا۔ 21 برس قتل کے منصوبے بنانے والوں کو آپ نے کہا، مکے والے جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا، ایک جملے پر جاؤ معاف کیا۔ یہ میرے نبی کا پیغام ہے۔
میرے نبی کے اخلاق سچائی، میرے نبی کے اخلاق دیانتداری، میرے نبی کے اخلاق صدق و امانت، سب سے زیادہ ہائی لائٹ جو مکی زندگی میں آپ کی صفت ہوئی، صادق امین، سچا امانت دار، سچے امانت دار۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں؟ کنجوس بخیل ہو سکتا ہے؟ کہاں؟ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا یتبع المؤمن علی الخصال کلھا، ہر مسلمان مرد عورت بڑے سے بڑا گناہ کر سکتا ہے، لیکن اگر میرا امتی ہوگا دو نہیں کرے گا، دو نہیں کرے گا، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ جنت میں سب سے پہلے اپنا دیدار کرائے گا سب کو جنت میں، بھائیو یہ تو کوئی زندگی کوئی نہیں ہے، جب مال جمع ہوتا ہے تو موت آ چکی ہوتی ہے۔ آپ لوگ یہاں ہجرت کر کے آئے، بنتے بنتے کچھ بنے تو موت دستک دینے لگی، گھٹنے درد کرنے لگے، آنکھوں پہ چشمے چڑھ گئے، سوٹیاں ہاتھ میں آ گئیں، جب مال سے نفع اٹھانے کا وقت آیا تو موت سر پہ آ گئی۔ یہاں کے ہر انسان اس مشکل میں گرفتار ہے، جب اپنی دنیا سے کمانے کا حاصل کرنے کا وقت آتا ہے تو موت دستک دے رہی ہوتی ہے، اور موت تھوڑا پیچھے ہٹ جائے تو بڑھاپا تنگ کرنے آ جاتا ہے، بیماریاں تنگ کرنے آ جاتی ہیں، پریشانیاں سر پہ آ جاتی ہیں۔ موت کے بعد اگر اللہ راضی ہو گیا تو جنت کی زندگی شروع ہونے والی ہے، جنت کی زندگی شروع ہونے والی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلا جو ویلکم کرے گا جنت والوں کو، وہ یہ نہیں کہے گا میرے ایمان والے آ گئے، تہجد والے آ گئے، نمازی آ گئے۔ پوری تفصیل سنو، اللہ تعالیٰ جب جنت میں بٹھا دے گا جنتی مرد جنتی عورت۔ ہمارے ابا اور اماں کا قد کتنا تھا کچھ پتہ ہے؟ 130 فٹ۔ کتنا بھائی؟ 130 فٹ۔ یہ تو آپ نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت تھے، سنا ہے نا؟ یہ بہت کم مرد عورتوں کو پتا ہوگا کہ عورتوں میں سب سے خوبصورت کون تھا؟ وہ حضرت حوا، حضرت حوا، حضرت حوا۔ 130 فٹ کی اماں تھی، 130 فٹ کے ابا تھے۔ پھر ٹائم کے ساتھ گزرتے گزرتے ہم چھوٹے ہوتے 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 یہاں تک آ گئے، آگے چل کے اور نیچے ہو جائیں گے۔ جنت میں یہ قد واپس اللہ دے دے گا۔ جو ہمارے ملک کا کلچر جنہیں یاد ہے انہیں یاد ہوگا، ایک قوم ہوتی ہے مراسی، پتہ ہے نا؟ مراسی سنا؟ بڑی نازک قوم ہوتی، صرف زبان کی روٹی کھاتے ہیں، کم کو نہیں کرتے۔ تو زمیندار نے مراسی کے ذمہ لگا یہ میرا گھوڑا ہے، اس کی مالش کر۔ وہ گھوڑے کی مالش مشکل کام ہے، وہ شروع ہو گیا۔ جب زمیندار گھر گیا وہ سو گیا، وہ سویا تو چور گھوڑا کھول کے لے گئے۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو گھوڑا غائب تھا، تو اس نے کہا ابھی مارے گئے، آج میری خیر نہیں۔ وہ گھر گیا، خرگوش لا کے باندھ کے مالش شروع کر دی۔ جب تھوڑی دیر بعد زمیندار باہر نکلا، اس نے کہا میرا گھوڑا کی دیکھے جی آئے کھلوتا ہے۔ اس نے کہا تیرا ستیہ ناس ہوئے، گھوڑا ہے وہ تو خرگوش ہے، صحیح گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 اے آ کھلوتے۔ ہمارے اماں ابا تھے 130 فٹ، پیسج آف ٹائم، گھستے 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 یہ ہمارے قد آ گئے۔ جنت میں پھر اللہ واپس کرے گا 130 فٹ۔ ایک عرب نوجوان کہنے لگا اتنے قد کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے کہا تو یہ بتایا جنت کی کھجور کتنی لمبی ہے؟ کھجور درخت نہیں، پھل دانا کا نہیں۔ میں نے کہا جنت کی کھجور 25 فٹ لمبی ہے، دانا 25 فٹ کا ایک دانا ہے۔ وَتَمْرَتُهَا 12 ذِرَاعًا، تو ہے 5 فٹ، تو کھجور کے نیچے سے گزرا، اوپر سے ایک دانا تیرے سر کے اوپر گرا، تو وچے ہی مر جاؤنا۔ پھر مسرات سے معذرت کے ساتھ جنت کی حور کا قد ہے 130 فٹ اور تو گیا 5 فٹ، وہ تو تجھے جیب میں ہی ڈال لے گی۔ پھر پوچھے میرا ہسبینڈ کدھر گیا ہے؟ اور وہ جو لباس پہنتی ہے، لباس وہ 3 میل کے ریڈیس میں گھومتا ہے، 3 مائل کے ریڈیس میں اس کا لباس گھومتا ہے۔
کسی ایک بوجھ پا کے انہیں بھول جاؤنی کہ ہسبینڈ گیا کدے. لہٰذا تمہیں بھی 130 فٹ کرے گا, ان کو بھی 130 فٹ کرے گا, اور وہ جنت کی لڑکیاں تو پہلے 130 فٹ ہیں. ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ, جنت کی عورت کا درجہ بڑا ہے یا ایمان والی عورت کا؟ آپ نے کہا ایمان والی عورت کا. کہ وہ کیوں؟ کہا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن, جنت کی عورت نماز نہیں پڑھتی, ایمان والی عورت نماز پڑھتی ہے. جنت کی عورت روزہ نہیں رکھتی, ایمان والی عورت روزہ رکھتی ہے. جنت کی عورت عبادت نہیں کرتی, ایمان والی عورت عبادت کرتی ہے. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی عورتوں سے عالی مقام نصیب فرمائے گا, اور ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی, 70,000 گنا زیادہ خوبصورت. اور جنت میں ایک مقابلہ ہوگا, ایمان والی عورتیں جنت کی عورتیں کٹھی, جنت کی عورتیں کہیں گی زندہ رہیں موت نہ آئی, جوان رہیں بڑھاپا نہ آیا, ہمیشہ راضی رہیں ناراض نہ ہوئی, ہمیشہ ساتھ دیا چھوڑا نہیں. اور دنیا کی عورت میں یہ ساری باتیں ہیں, موت بھی آئی, بڑھاپا بھی آیا, لڑائیاں بھی ہوئیں, جھگڑے بھی ہوئے, جدائی بھی ہوئی. نیک سے نیک عورت. 89 کا حج تھا تو ہم بارڈر پہ بیٹھے تھے مینا کے مزدلفہ کے ساتھ, بھائی فجر کی نماز پڑھیں گے اور نکل جائیں گے. تو ایک بڈھا بڈھی نیک ہی تھے جو حج کے لیے چلتے چلتے آ کے ہمارے پاس بیٹھ گئے تھے. ہمارے علاقے کے ہماری زبان تھی, یہاں نہ بیٹھ, پیچھے بیٹھ. تھوڑی دیر گزری تو بڈھا کہنے لگا اٹھی ٹوری ہے, سائے سفر پہ ہے. وہ کہنے لگی میں تھک پئی ہوں, میرے کو نہیں ٹوریا جانتا. تو بڈھا کہنے لگا کہ شیطان بھی چوٹنا ہے, وہ شیطان کو بھی مارنا ہے, کام ڈھیر سارا چلیے. وہ کہنے لگے میں تھکی ہوئی, میں کوئی نہیں جانتی. دونوں کی لڑائی شروع ہو, مزدلفہ میں لڑائی شروع ہو گئی. بڈھا کہنے لگا اتھے پیکے کوئی نہیں جتھے رستے لگی جیسے ہیں, اگا ہی ٹرنا ہے. اب پتہ نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں, بات بڑی مزدار ہے. وہ کہنے لگا ادھر ماں باپ کوئی نہیں, ناراض ہو کے چلی جائے گی, چل اگا ٹرنا ہے. تو یہ دنیا کی عورت میں تو لڑائی بھی ہے, جھگڑا بھی ہے. آپ نے کہا عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے نا مجھے پتہ چل جاتا ہے. حضرت عائشہ نے کہا وہ کیسے؟ کہ جب تو ناراض ہوتی ہے نا میرے اوپر تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی مجھے ابراہیم کے رب کی قسم, اور جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے محمد کے رب کی قسم. یہ تو سب سے پاکیزہ گھروں میں بھی یہ ہو رہا ہے, اونچ نیچ ہو رہی, کھٹپٹ ہو رہی ہے, کھٹپٹ ہو رہی. تب ایمان والی عورتیں کیا جواب دیں گی؟ وہ کہیں گی ہم نے نماز پڑھی تم نے نماز نہیں پڑھی, ہم نے روزے رکھے تم نے روزے نہیں رکھے, ہم نے صدقہ کیا تم نے صدقہ نہیں کیا, ہم نے وضو کیے تم نے وضو نہیں کیے. تو عائشہ نے فرمایا تو ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں گی. یہاں مردوں پہ غالب, وہاں حوروں پہ غالب, دو آپس سے ناندہ ہی ڈھول بجنا ہے. تو اللہ جو سب سے پہلا ٹائٹل دے گا, جنت کی ساری نعمتیں ہوں گی, اور نوکر آ کے سلام کریں گے سلامن سلاما, اس کا ایک نشہ چڑھے گا. پھر فرشتے آ کر کہیں گے سلامن سلاما, اس کا ایک اور نشہ چڑھے گا. پھر ایک دم میرے رب کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم, میرے بندے بندیوں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے, اور مرحبا بالصادقین, اور سچے بندوں کو ویلکم کرتا ہے. میرے بھائی بہنوں, سچ, میرے نبی کے عالی اخلاق, سچ, سچائی, 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 سچائی. سچ بولو. میں اپنے ملک میں بھی کہتا ہوں, یورپ میں بھی کہتا ہوں, آپ سے بھی کہتا ہوں, آپ کے ملک میں ہیرا پھیری نہیں ہے, سچائی ہے. سچ بولنا سیکھو. ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو. یہاں کی حکومت آپ پہ خرچ کرتی ہے, ہماری حکومتیں تو ہم پہ خرچ نہیں کرتی, تمہاری حکومت تم پہ خرچ کرتی ہے. اللہ کے واسطے پیسے کی وجہ سے جھوٹ نہ بولو, ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو. ان سے تعلیم مفت ملے, ان سے علاج مفت ملے, انہوں نے آپ کو پاسپورٹ دے کے ہر سہولت دے دی. یہاں بھی ہیرا پھیری, یہاں بھی ٹیکس بچاؤ, اور یہاں بھی جھوٹ بولو. تو ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا ہے, ایمان والا سچ بولتا ہے. سچائی پر ہر شے قربان کی جا سکتی ہے, صرف ڈالر نہیں, ہر شے. آپ نے یزید کی برائیاں تو سنی ہیں, اس کے بیٹے کی نیکی سناؤں. معاویہ بن یزید 22 سال کی عمر میں حکومت پہ بیٹھا, سارے دشمن زیر ہو چکے ہیں,
صرف 40 دن حکومت کی، 3 بر اعظم کی حکومت، اور سارے خاندان کو اکٹھا کر کے کہا سنو، جس تخت کو ظلم پہ بچھایا گیا ہو اور جس تخت کے نیچے آل رسول کا خون ہو، جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو، میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو۔ 3 بر اعظم کی حکومت سچائی پر چھوڑ دی، 3 بر اعظم کی حکومت سچائی پر چھوڑ دی، 3 بر اعظم کی حکومت کو لات مار دی سچائی پر۔ سچ بولو، سچ بولو، پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو۔ میں سارے یورپ میں کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، مسلمان کی ایسی پہچان بناؤ کہ جب تم کہو میں مسلم ہوں تو اگلا کہے ہاں مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان تو سچ ہی بولتا ہے۔ اپنے ایمان کو، اخلاق کو یہاں تک لے جاؤ کہ آپ اور سچ ایک ہو جاؤ، آپ اور سچائی ایک ہو جاؤ، آپ اور سچائی ایک ہو جاؤ۔ لیکن رونا دھونا یہ ہے کہ سارا جھوٹ امت میں آ کے پھنسا ہوا ہے۔ فرانس میں تھا ایک بڑا تاجر ہمارے گجرات کا، کہا جی فلانے بندے میرے 5 لاکھ یورو مار لیں۔ میں نے کہا یہ جو فرینچ ہیں گورے، یہ بھی ایک دوسرے کے پیسے مارتے ہیں؟ کہنے لگا جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ وہ سارا لکھت پڑھت ہوتی ہے، کمپیوٹر ہوتا ہے، مار نہیں سکتے۔ میں نے کہا پھر تم کیوں نہیں لکھت پڑھت کرتے؟ کہا جی پھر ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ میں کہا 5 لاکھ کا ٹیکس لگا گیا ہے، اس سے اچھا نہیں تھا تو 2 لاکھ ٹیکس دے لیتا اور تیرا ضمیر بھی زندہ ہوتا اور تو سکھ کی نیند سوتا۔ میرے بھائیوں، میں آپ سب سے کہتا ہوں، اپنی اولادوں کے لیے سچائی چھوڑ کے جاؤ، سچائی چھوڑ کے جاؤ، سچائی چھوڑ کے جاؤ۔ سچ ہماری پہچان ہے، سچ ہماری پہچان ہے، سچ ہماری پہچان ہے۔ نیت کرتے ہو؟ نیت سچ بولنا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ تمہارے پاس اس ملک کے پیپر ہیں، رہو، پاسپورٹ ہے، رہو۔ اگر پیپر نہیں ہے تو واپس چلے جاؤ۔ یہ خیانت ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ اور یہاں کی بچیوں کے ساتھ دھوکہ نہ کرو۔ پیپر بنانے کے لیے شادیاں کی، پیپر بنانے کے لیے شادیاں۔ مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا۔ میرا رب ہر جگہ موجود ہے، خزانے ہر جگہ موجود ہیں۔ اللہ کے واسطے نہ اسلام کو بدنام کرو، نہ میرے نبی کو بدنام کرو۔ ہائے ہائے، ایک واقعہ یاد آ گیا۔ جب انگریز کی حکومت تھی ہندوستان پر تو دہلی میں ایک جیب کترا تھا، اس کے وہ چیلے تھے، جیب کاٹتے تھے۔ ایک جیب کترا شام کو 2 روپے لے کر آیا۔ اس نے اس کو ڈانٹا کہ آج صرف 2 روپے، آج صرف 2 روپے۔ کہنے لگا استاد جی آج بڑا موٹا مال قابو کیا تھا، ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، بڑے پیسے تھے۔ 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا، گھلا دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھے، تو میں تو منہ دکھانے کا نہیں رہوں گا۔ تو میں نے اس کو جا کے پیسے واپس کر دیے، بٹوا واپس کر دیا، 2 روپے اپنے دے کپ کے لے اندر۔ تو اس کے استاد نے اس کو 10 روپے انعام دیا کہ یہ تیرا آج کا انعام ہے۔ میرے بھائیوں، کہیں عیسیٰ علیہ السلام یہ نہ کہہ دیں ہمارے نبی کو کہ آپ کے امتی نے میری امت کی بچی کو دھوکہ دیا اور فراڈ کیا اور اس کی زندگی کو خراب کیا۔ اللہ کے واسطے، میرے رب کی خدائی ہر جگہ ہے، میرے رب کی شہنشاہی ہر جگہ ہے۔ تمہارے پاس پیپر ہیں، ضرور رہو، بن رہے ہیں، ضرور رہو، فراڈ نہ کرو، جعلی کام نہ کرو، جعلی کام نہ کرو، عزت کے ساتھ واپس جاؤ۔ پیپر ہے تو پھر یہ تمہارا ملک ہے، پاسپورٹ ہے، یہ تمہارا ملک ہے، یہاں خرچ کرو۔ صرف مسجدوں پر فکر نہ کرو، اچھے اسکول بناؤ، اپنی یونیورسٹیز بناؤ، اپنے کالجز بناؤ، اپنے بچوں کو، تمہارے بچے یہاں کے ہیں، اپنے ملکوں میں جائیدادیں بنانا چھوڑ دو جن کے پاس پاسپورٹ ہے، ورنہ کچھ پیسہ لگے گا جائیداد بنانے پر اور کچھ پیسہ لگے گا پھر اس کو چھڑوانے پر، تمہارے رشتہ دار ہی قبضہ کر لیں گے۔ اور میرے مامے دا پتر انگلستان چنگا پیسے والا ہے، وہ ادھے پیسے ادھے لگ جاندے جائیداد بناون تے باقی ادھے لگ جاندے انہوں واپس لمن تے۔ وہ ویلے دا ویلا پلاٹ لیا اور انہیں قبضہ، وکیل بک جاتا ہے، جج بک جاتا ہے، کاغذ بن جاتے ہیں۔ آپ کتنے امن کے دیش میں ہو، کوئی جھوٹا پرچہ نہیں، آپ کو یہ خوف نہیں ہے کہ میرا گھر پہ قبضہ ہو جائے گا، میرے پلاٹ پہ قبضہ ہو جائے گا، یا میری بیٹی کی عزت پہ کوئی ہاتھ ڈال دے گا، یا میرے بچے کو کوئی اغوا کر کے لے جائے گا، یا میرے اوپر کوئی فراڈ کا کیس بنا دے گا۔ کتنا تعاون ہے اس حکومت کا، ان کے ساتھ تعاون کرو، مال یہاں خرچ کرو، جائیدادیں یہاں بناؤ، ہاں زکوٰۃ فرض ہے، یہاں غریب ڈھونڈو، پاکستان میں غریب ہیں تمہارے رشتہ دار، ان کو بھی دو۔ لیکن یہ جو حکومت کے
اس پر چندے پر رہتے ہیں، ان کی ضرورتیں بہت مشکل سے پوری ہوتی ہیں، وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ زکوٰۃ یہاں ڈھونڈو، یہاں تمہیں بہت ضرورت مند ملیں گے۔ صدقات غیر مسلم کو بھی دو، اپنوں کو بھی دو، غیروں کو بھی دو۔ یہ تمہارا دیس ہے، یہ تمہارا دیس ہے، تمہارے بچے واپس جانے کے نہیں ہیں۔ پٹھان بھائیوں سے معافی مانگ کر کہتا ہوں، ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے کہا خان صاحب بڑا افسوس ہے، آپ کا خرگوش گم ہو گیا۔ کہا کوئی بات نہیں کوچا، اس کو نسوار کھلاتا ہوں، نسوار کہا دیا جب نشہ ٹوٹے گا میرے پاس آئے گا، کہیں نہیں جائے گا۔ یہ آپ کینیڈا کی نسوار لگی ہے، یہ تمہارے بچے پاکستان جائیں گے لوڈ شیڈنگ میں؟ یہاں اسلام کو مضبوط کرو، اپنے مال کو خرچ کرو، یہاں پر اپنے اسکول بناؤ، مسجدیں نہ بناؤ، صرف مسجد بھی بناؤ، مکتب بناؤ، لیکن اپنے اسکول بناؤ، اپنی یونیورسٹیز بناؤ، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ، یہاں کے باعزت معاشرے کے افراد بن سکیں، اچھے عہدوں پر جا سکیں، اچھے شہری بن سکیں۔ عبادت تو 2 گھنٹے کا کام ہے، روزہ 1 مہینے کا کام ہے، حج 10 دن کا کام ہے، زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، جیب سے نکال کے دوسرے کو دے دیا۔ 24 گھنٹے کی زندگی کا اسلام کیا ہے؟ وہ اخلاق ہے، وہ سچائی ہے، وہ پاک دامنی ہے، وہ عزت و آبرو ہے، بڑے چھوٹے کا احترام ہے، خامند بیوی کی محبت ہے، اولاد کا ماں باپ کو عزت دینا ہے، ماں باپ کا اولاد کو عزت دینا ہے۔ یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے۔ سورے جہان کے نبی اور گھر میں آتے ہیں تو حضرت عائشہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا، میرے نبی حضرت عائشہ کو آٹا گوند کے دیتے تھے، آٹا گوند کے دیتے تھے۔ اور اماں عائشہ روٹی پکاتی تھی، جب کھانے پر بیٹھتے تھے تو آپ خود نوالے توڑ توڑ کے اماں جان کو کھلاتے تھے۔ اظہار محبت، اظہار محبت۔ ایک نوجوان کہنے لگا مولانا کوئی تعویذ دو، میری بیوی سے لڑائی رہتی ہے۔ میں نے کہا بیویاں تے تعویذ چل دے ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا نبی والا طریقہ اختیار کرو، محبت دو، عزت دو، احترام دو، اور جب کھانے پر بیٹھو 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دو۔ کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا تو دیکھ لینا کیا ہوگا۔ 10-12 دن بعد اس کا فون آیا، میں نے پوچھا میری بات پہ عمل کیا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں نے کہا کمزور کے ساتھ لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کمزور سے بھی کوئی لڑتا ہے، عورت تو بیچاری کمزور ہے، اس سے بھی کوئی لڑتا ہے۔ گامے پہلوان کا نام سنا ہوگا، بڑی عمر کے لوگوں نے، گاما جو چیمپئن، ورلڈ چیمپئن تھا، اس نے 1910 میں لندن میں امریکن پہلوان تھا زبسکو، اس کو ہرایا تھا، اس کو ورلڈ چیمپئن کا ٹائٹل ملا تھا۔ پارٹیشن کے بعد لاہور آ گیا، سبزی والے سے سودا بھاؤ پر کوئی بات ہوئی، سبزی والے نے وہ جو لوہے کا بٹا ہوتا ہے تولنے والا اٹھا کے گامے کو مارا، اس کو یہاں لگا، خون نکل آیا۔ اس نے پگڑی کھولی اور نیچے سے بل دے کے باندھ کے چل پڑا۔ تو لوگوں نے کہا پہلوان جی تسی وڈے وڈے پہلوان زمین تے مارے، اے تو نکو جا ماڑکو جا مار گیا، تسی آکھیا ہی کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگا ماڑے نو مار دیا شرم آتی۔ انہوں نے کہا کمزور کو مارتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں نے کہا بے وقوف آدمی، تجھے عورت کے ساتھ لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد اس کا فون آیا، کہنے لگا مولانا کمال ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے جو ہی اس کے منہ میں نوالا ڈالا، اس کا منہ وہیں کھلا رہ گیا۔ وہ کہنے لگی تمہیں کس نے یہ سبق پڑھا ہے؟ تو خود تو نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے پڑھا ہے۔ انہیں ایسے جھولی اٹھائی، اللہ مولوی طارق جمیل نے آباد رکھے جہاں تینوں بندہ بنایا۔ ہمارے راجپوتوں میں ایک شاخ ہے رنگڑ، بڑے ہی اکھڑ ہوتے ہیں، بہت ہی اکھڑ ہوتے ہیں۔ میرے ایک دوست تھے، جماعت میں چلتے رہے میرے ساتھ، میں نے ان کو فون کیا کہ راؤ صاحب ہیں؟ اس کی بیگم نے کہا جی کوئی نہیں۔ میں نے کہا اچھا بتا دینا طارق جمیل نے فون کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ گئے، کہنے لگے مولانا بڑا لطیفہ ہوا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کب؟ میں جب گھر آیا تو میری بیگم نے کہا وہ تمہارے مولوی کا فون آیا تھا۔ میں نے کہا کون سا مولوی؟ کہا وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا۔ تو میں نے کہا اللہ کی بنتی میں انسان نہیں تھا؟ کہا بالکل نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا تیری میری شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ میں نے کہا 27 سال۔ کہا تو بتا 27 سال میں ایک دفعہ ہنس کے بولا ہے؟ ایک دفعہ۔ کہا میں سر کو جانے لگا کہ میں زندگی میں کبھی ہنس کے نہیں بولا تھا بیوی کے ساتھ۔ تو کہا جب سے تو گیا ہے اللہ کے راستے میں اور ان کے ساتھ تو نے ہنس کے بولنا شروع کیا ہے
تو اس کے بعد سے تو انسان ہے. یہ میرے نبی کی سکھائی ہوئی زندگی ہے. میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، اپنے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں. آج طلاقیں بڑھ چکی ہیں، نفرتیں بڑھ چکی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو. میرے نبی نے 11 شادیاں کی. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ہمیں زندگی سکھانے کے لیے تھی. کوئی آپ نے کہا مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں ہے، مالی فی النساء من رغبت، صرف ہمیں زندگی سکھانے کے لیے یہ کیا، زندگی سکھانے کے لیے یہ کیا کہ چونکہ گھر کی زندگی مشکل کام ہے، گھر کی زندگی مشکل کام ہے، گھر کی زندگی مشکل کام ہے، گھر کا دین مشکل دین ہے. مسجد 5 لوٹے پانی 5 نمازیں پڑھ لو، لیکن گھر کی زندگی میں برداشت کرنا، بیوی برداشت کرے، خامد برداشت کرے، یہ مشکل دین ہے. لیکن اسی پہ کامیاب ہے، اسی پہ کامیابی ہے، اسی پہ نسل پروان چڑھتی ہے. ایک نوجوان بچہ میرے پاس آیا، پاکستان کی بات ہے، ٹاپر، ہر کلاس میں ٹاپ کیا، ٹاپ کیا، ٹاپ کیا. میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ کا مولانا 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، 2 دفعہ. میں نے کہا کیوں؟ کہ میری امی ابو بہت لڑتے ہیں، میرے امی ابو بہت لڑتے ہیں، ان کی لڑائی سے میں اتنا ڈپریس ہوں، میں نے 2 دفعہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی. میری زندگی تھی اللہ نے مجھے بچا لیا، میری زندگی تھی اللہ نے مجھے بچا لیا. اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو نبی والے اخلاق مجھے بھی سیکھنے پڑیں گے، آپ کو بھی سیکھنے پڑیں گے. میرا نبی حضرت میمونہ کے گھر میں ہے، آپ کی باری ہے. یہ شادیاں ہمیں زندگی، دیکھو میرے نبی کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال. کوئی جوڑ ہے 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کرے اور عمر کے 25 سال ساتھ گزار دے. 50 برس کے ہوئے حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اور پھر 10 شادیاں. جب عمر ڈھلنے کو ہوتی ہے اور 10 شادیاں. زندگی سکھائی ہے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے. غصے والی عورت زندگی کیسے گزارنی، اپنے خاندان کی عورت زندگی کیسے گزارنی ہے، مالدار عورت زندگی کیسے گزارنی، اپنے سے بڑی عمر کی عورت زندگی کیسے گزارنی، پرائے گھر کی عورت زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم مزاج عورت زندگی کیسے گزارنی، کماری لڑکی زندگی کیسے گزارنی، بیوہ سے شادی زندگی کیسے گزارنی، طلاق یافتہ سے شادی زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ سب میرے نبی کے بتائے ہوئے زندگی کے درس ہیں. میمونہ کے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، پیشاب کرنے باہر نکلے. حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی. انہوں نے دیکھا بستر خالی. انہوں نے کہا لے مجھے چھوڑ کے دوسری بیگم کے پاس چلے گئے. غصہ چڑھا، کنڈی لگا دی. اللہ کے نبی واپس آئے، کنڈی. آپ نے کہا میمونہ دروازہ کھولو. کہا میں نہیں کھولتی. کہا کیوں؟ کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیگم کے پاس چلے گئے. کہا میمونہ مجھے پیشاب آیا تھا. نہیں پیشاب کوئی نہیں، مجھے پتا ہے. آپ دوسری بیگم کے پاس چلے گئے. کہا میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں بھلا غلط کر سکتا ہوں؟ پھر ان کو کرنٹ لگا، اوہ یہ تو اللہ کے نبی ہے. اب ڈرتے ڈرتے کنڈی کھولی کہ پتہ نہیں آپ کیا کریں گے. آپ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور جا کے بستر پر لیٹ گئے. وہ پٹھان ہوندہ سر پاڑ دیندہ بیگم. آپ مسکراتے ہوئے جا کے بستر پہ لیٹ گئے. زندگی سکھائی، زندگی سکھائی ہے، زندگی سکھائی. آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں، جوتا ٹوٹ گیا خود اسے سی رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ کام میں کام کر رہے ہیں. اب عائشہ پانی پیتی، ٹھیک ہے، مجھے دیکھو یہ گلاس ہے، یہ تو ویسے چھوٹے چھوٹے گلاس ہیں، بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے. بخل کا زمانہ، گلاس بھی چھوٹے ہو گئے جی میں کپ ہوتا ہے. ہمارے دیہاتوں میں جب ہم چھوٹے تھے اتنے بڑے بڑے گلاس، 3 گلاس ہوتا تھا. اور شام کو ڈیرے میں کوئی مہمان ہوتا اپنا یا پرایا، اس کو دودھ پلانا ہماری ثقافت تھی. ذمہ داروں میں ہم مہمانوں کو دودھ پلاتے تھے رات کو سوتے ہوئے. ہر مہمان کو دودھ، 100 ہوں 50 ہوں 10 ہوں. ایک میرے دادے کے زمانے کا مہمان آیا، چاچا لال. نوکر دودھ لے گیا، گلاس دیکھ کے کہنے لگا پتر میں نہیں پیندا. میری بات سمجھ رہے ہو؟ بیٹا میں نہیں پیتا. پتر میں نہیں پیندا. چاچا کیوں نہیں پیندا؟ کہ 2 تو ود پیواں تے بے غیرت بنا تے 2 نال گزارا نہیں ہوندا. لے جا میں نہیں پیندا. 2 سے زیادہ پیوں تو بے غیرت بنوں اور 2 سے کم پیوں تو میرا گزارا نہیں جا. لے جا میں نہیں پیتا. ماشاءاللہ گلاس ویکھو نا، منہ ہی نہیں وچ وڑدا. اما عائشہ پانی پی رہی، گلاس رکھ دیا. میرے نبی گلاس اٹھاتے، جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے
وہاں ہونٹ رکھ کے آپ پانی پیتے تھے. اللہ کی قسم زندگی سکھانے کے لیے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے کھائے جاتے تھے, پکائے جاتے تھے. اما عائشہ نے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور یہاں سے نوچا اور پھر رکھ دیا. پھر روٹی اٹھائی, میرے نبی اس کو اٹھاتے اور جہاں سے حضرت عائشہ کے دانت لگے ہوتے تھے حضرت عائشہ کو دکھا کر رکھتے تھے. یہ اظہار محبت ہمیں سکھایا. جہاد کا سفر آپ نے صحابہ سے کہا چلو بھائی سب آگے چلے جاؤ. سارے آگے چلے گئے, سب غائب ہو گئے. آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں. عائشہ نبی کہہ رہے ہیں, عائشہ نہیں کہہ رہے, عائشہ دوڑ لگائیں. آپ نے کہا لگائیں. تو کہا دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئی, آپ پیچھے رہ گئے. کئی سال گزر گئے, میں ذرا موٹی ہو گئی. تو پھر آپ نے کہا جہاد کا سفر, چلو بھائی آگے چلے جاؤ. سارے آگے چلے گئے. آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں. کہا لگائیں. کہا دوڑ لگائی تو آپ آگے نکل گئے. آپ نے کہا حاضی بتل کا عائشہ اس دن تو جیت گئی, آج میں جیت گیا. یہ میرے نبی کی زندگی ہے. آج یہ مولانا لگائیں گے دوڑ اپنی بیگم کے ساتھ؟ کہیں گے ہم بڑے مولانا, ہم کیسے دوڑ لگائیں؟ میرے نبی اپنی بیگم کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں. یہ ہمیں زندگی سے جہاد کا سفر. اما عائشہ سفر شروع ہونے لگا, اونٹ پہ بیٹھ گئی. یوں دیکھا اپنے گلے میں ہار کوئی نہیں, گلے کا ہار کوئی نہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا ہے, میرا ہار کوئی نہیں ہے. سفر کیا ہے؟ جہاد کا. آپ نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو. سب کو ہار ڈھونڈنے میں لگا دیا, وہ ہار ملا ہی نہیں. دیر ہوتی گئی, مغرب ہو گئی, عشاء ہو گئی, ہار نہیں ملا. اب رات ہو گئی, کیا ملے گا؟ فجر کا وقت آ گیا, پانی کوئی نہیں. سارے صحابہ نے ابو بکر صدیق کو جا کر گلہ کیا, دیکھ تیری بیٹی کی وجہ سے کیا ہوا. اب پانی کوئی نہیں, وضو کیسے کریں؟ تیمم ابھی آیا نہیں تھا, وضو کیسے کریں؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں ابو بکر میرے خیمے میں آ گئے, وہ تو باپ ہیں. اب آپ یوں بیٹھے اور ہمارے نبی نے حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھا ہوا اور سوئے ہوئے. اب ذرا مجھے دیکھنا. تو ابو بکر غصے میں آئے, دیکھا اللہ کے نبی سو رہے. تو بیٹی کو ڈانٹنا چاہتے تھے کہ تیری وجہ سے میں تانے سن رہا ہوں. آگے دیکھا تو اللہ کے نبی سوئے ہوئے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں تیری وجہ سے تیری, اور آگے بڑھ کے نا یہاں پسلی میں زور سے انگلی ماری, ایسے کیا, یوں کیا. تو کہتے میں ایسے ہو کے بیٹھ گئی تاکہ میں ہلوں نہیں کہ اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھل جائے. سارے لشکر کو روک دیا اپنی بیگم کے ہار کی وجہ سے, اللہ کی قسم زندگی سکھانے کے لیے. اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ جب فجر کا وقت ہے تو اللہ نے کہا چلو بھائی مٹی سے تیمم کرو. آپ وضو کی پانی نہیں تو تیمم کرو. پھر صحابہ کہنے لگے واہ واہ ابو بکر تیرے گھر کی تو فعل کتنی بڑی ہمیں دولت مل گئی کہ ہمیں تیمم مل گیا. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اب چلیں, ہار نہیں ملتا. پھر آپ نے کہا چلو بھائی سفر شروع کرو. جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار نیچے پڑا ہوا تھا, وہ نیچے کہیں چلا گیا تھا. یہ زندگی میرے نبی سکھا کر گئے ہیں. پھر عورتوں کو سکھایا, کہیں آپ یہ نہ کہو ساری عورتوں کی گالی کیتی جاندے ہو, ساڈی بھی تو کرو. میرے نبی کے پاس ایک عورت آئی, یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے, میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ میری شادی ہو رہی ہے, میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ زخم ہو, زخموں میں گندا پانی پیپ بھر جائے اور تو زبان سے چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا. ہاں میرے نبی تشریف لے جا رہے تھے, اونٹ نے سجدہ کیا. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے, ہم نہ کریں سجدہ؟ نہیں, میری شریعت میں سجدہ اللہ کو ہے. اگر ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خامند کو سجدہ کر. تو میرے بھائی بہنوں یہ محبت کے رشتے ہیں, یہ محبت سے پروان چڑھتے ہیں, یہ مقابلے سے نہیں چلتے, دھن دولت سے نہیں چلتے. ہاں ایک تعویذ آپ سب کو دیتا ہوں, ایک تعویذ دیتا ہوں. ہماری دھوبن تھی, ماسی شریفہ, چھوٹے قد تے چنگی ماشاءاللہ پلوان, بڑی لڑاکی ریسلر پلوان کشتی والی. اس کی 4 بہویں. ایک دن میری بہن کے پاس آئی, کہنے لگی بی بی میری نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں, مینوں کوئی تویز دے, یہ ساریاں میری نوکر بن جاواں.
اور میری بہن کو پتا تھا لڑاکی یہ خود ہے. میری بہن نے کاغذ لیا اور اس کو نا ایسے لکیریں لگا کر نا رول کیا. کہنے لگے ماسی شریفہ ہن جس سے تیری لڑائی ہوئے اے تعویذ تو ایتھے رکھنا ہے تے چک مار کے بہ جانا, بولنا نہیں. یہ تعویذ یہاں رکھنا اور پھر تعویذ گرنے نہ پائے. اگر گر گیا تیرا گھر برباد ہو جائے گا. وہ بیچاری ضعیف اعتقاد وہ چوتھے دن آئی کہ بی بی میری تو لڑائی مک گئی. کیسے مک گئی؟ ماسی شریفہ تعویذ یہاں رکھتی اور وہ بولتی نہیں. جب بولتی نہیں تو لڑائی آپ ہی مک گئی. تو یہ تعویذ آپ کو بھی دیتا ہوں, آپ کو بھی دیتا ہوں. جب خامند لڑے تعویذ تم رکھ لینا, جب بیگم لڑے تعویذ تم رکھ لینا, لڑائی ختم ہو جائے گی. اگر بولتے گئے پھر کام خراب ہو جائے گا, پھر کام خراب ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں میری بہنوں, اسلام ایک پیغام محبت ہے. یہ میرے نبی کے اخلاق والی زندگی ہے, میرے نبی کی سچ والی زندگی ہے. اس کو مرنے سے پہلے پہلے سیکھ لو. یہ تبلیغ کا مبارک کام, اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے. مسجدوں سے جڑو. علماء سے کہتا ہوں ہر مدرسے نہ کھولو, بڑے مدرسے درس نظامی والے, وہ مدرسے کھولو جس میں ہر بڑے چھوٹے کو دین ملے, دین ملے, زندگی سیکھنے کا پتہ ملے. اسے معاف کرنا ہے, اسے درگزر کرنا ہے, اسے چپ رہنا ہے, اسے معاف کرنا ہے, اسے جھک جانا ہے. تمہارے یہاں ماں باپ ہیں, اب نوجوان بیٹھے ہو, اگر ماں باپ ساتھ ہیں تو ان کی دعا لے لو, ان کی دعا لے لو, ان کی دعا لے لو. ماں کی دعائیں تمہیں نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گی, باپ کی دعا تمہیں بڑے بڑے کتب ابدالوں کے ساتھ کھڑا کر دے گی. والدین کو خوش کرنا, جو صبح صبح والدین کی صرف ایسے جا کے دیکھ لے, نہ سلام کرے نہ حال پوچھے, بس یوں دیکھ لے محبت سے, صبح سے شام تک جنت میں 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. صبح سے شام تک جنت میں 2 دروازے کھل جاتے ہیں. اگر آپ کے ماں باپ یہاں ساتھ ہیں تو اپنی جنت بنا لیں, ان کے مرنے سے پہلے پہلے اپنی جنت بنا لیں, ان کی دعا لے لیں. ہمارا ایک نوجوان زمیندار تھا, نہ نماز نہ روزہ نہ حج, کچھ بھی نہیں, اور غافل زندگی. اب تو ماشاءاللہ بہت بدل گیا ہے. کہتا مولانا میری کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوئی, حالانکہ سارے عیب تھے, سارے گناہ تھے, دعائیں ساری قبول تھیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ میں رات کو جا کے اماں کو بھی دباتا, اور اب بہت بڑا زمیندار, بہت بڑا زمیندار, اپنی ماں کو بھی دباتا, اپنے باپ کو بھی, پھر دونوں کے پاؤں یوں اپنے باہوں میں لے کر ان کو چومتا اور ان پہ سر رکھ کے دعا کرتا. میری ہر دعا قبول ہوتی تھی. تو اپنے ماں باپ کے قدموں تلے اپنی دعائیں تلاش کرو, خاص طور پر اپنی ماں کے قدموں تلے جنت تلاش کرو. میرے نبی نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے. میرے نبی نے حضرت عمر سے کہا تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا, اویس, اویس, وہ رنگ کا ہوگا کالا, قد کا ہوگا چھوٹا, اور قبیلہ ہوگا قرن. جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا, تو بھی اور علی بھی. کہ وہ کس لیے؟ کہ اویس نے ماں کی خدمت کر کے وہ مقام حاصل کیا ہے, جب ہاتھ اٹھاتا اللہ ہاتھ رد نہیں کرتا. عمر علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی, ہمیں سکھانا تھا. اس عمر کے زمانے میں ان کو پتا چلا کہ اویس آ گئے ہیں, ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے میدان عرفات میں, نفل پڑھ رہے تھے, یہ ان کے پاس بیٹھ گئے. انہوں نے دیکھا 2 آدمی آ گئے, انہیں سلام پھیرا. حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ کہ مزدور ہوں. کا نام کیا ہے؟ کہ اللہ کا بندہ. کہ ارے بھائی اپنا نام بتا جو تیری ماں نے رکھا ہے. کہ تم کون ہو؟ وہ پہلی دفعہ آئے تھے. تو حضرت علی نے کہا یہ امیر المومنین عمر ہیں, میں علی ہوں. پھر وہ ایسے کہا جی میں معافی چاہتا ہوں, میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا. حضرت عمر نے کہا ہمارے لیے دعا کر. وہ رونے لگے, میں آپ کے لیے دعا کروں گا. کہا تو کر, کہ میرے نبی مجھے کہہ کر گئے تھے عمر عمر عمر, علی علی علی, کہ اویس سے دعا کروانا. کیوں؟ کہ ماں کی خدمت کر کے وہ مقام پایا ہے, جب ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاتھ واپس خالی نہیں آتے. پھر ایک اور حدیث سنو, میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت کو چلیں گے اور اویس بھی چلیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقی چلے جاؤ, اویس رک جائے. تو اویس کرنی کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا؟ تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو. وہ پیچھے دیکھیں گے, جہنمی لوگ کھڑے ہوں گے. اللہ فرمائیں گے تیری ماں کی خدمت, جہاد نہیں, نماز نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں, زکوٰۃ نہیں, علم نہیں, ذکر نہیں, تبلیغ نہیں, تیری ماں کی خدمت. آج اس کا صلہ دیتا ہوں. یہ دوزخ والے کھڑے ہیں, جدھر جدھر تو اشارہ کرے گا تیری طفیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا. اویس
اویس، اور یہ اویس کے ساتھ بشارت نہیں، جو ماؤں کو راضی کر کے مریں گے ان کے لیے یہی مقام ہے۔ میرے بھائیو، مال ہی سب کچھ نہیں ہوتا، دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی ہے۔ اپنی زندگیوں میں نبی والی پاکیزہ ماں باپ یہاں موجود ہیں، ان کی دعائیں لے لو۔ اور ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کو محبت دو، ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے بہو اور بیٹے کی زندگی میں دخل مت دو، ماں باپ سے کہتا ہوں بیٹے اور بہو کی زندگی میں داخل مت ہو، ایسا دخل کہ ان کی زندگی خراب ہو جائے، ایسا دخل کہ ان کی زندگی تلخ ہو جائے، ایسا مت کرو۔ ان کو پروان چڑھنے دو، ہاں دخل دو، یا وہ آپس میں لڑ پڑیں صلح کرانے کی کوشش کرو، لیکن ایک بات ڈر کے کہتا ہوں، ساس اور بہو یہ ایک کھٹا رشتہ ہو گیا، یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے۔ اگر جانے والی بہو اسے اپنی ماں بنا لے اور بیٹے کی ماں اسے اپنی بیٹی بنا لے، لیکن میرا معاشرہ الٹ ہے، کمیاں دیکھتے ہیں، پھر کمیاں پکڑتے ہیں، پھر کمیاں اچھالتے ہیں، پھر گھروں میں آگ لگ جاتی ہے۔ میرے بھائی بہنوں، اگر آپ والدین ہو تو اپنی اولاد کو پروان چڑھنے دو، ان میں دخل مت دو، اللہ کے واسطے ان کی زندگی کو تلخ نہ کرو، اپنی مرضی پہ نہ چلاؤ، انہیں چلنے دو، انہیں پروان چڑھنے دو۔ بڑے درخت کی چھاؤں کے نیچے درخت اگتا نہیں، نیا درخت، ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، ہاں ان میں کھٹ پٹ ہو، داخل ہو کر صلح کراؤ۔ جیسے میرے نبی کا واقعہ ہے، آپ اپنی بیٹی کے گھر گئے، وہ اداس بیٹھی، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہا باہر نکل گئے۔ آپ ان کو ڈھونڈنے نکلے، مسجد سے اٹھا کے لائے، گھر میں آئے اور فرش پر ایسے لیٹ گئے، زمین پر، ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو لٹایا، علی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، اور اوپر فاطمہ کے ہاتھ کے اپنا ہاتھ رکھا، یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ اور یہ اپنا ہاتھ۔ پھر فرمایا بچوں بولو ہماری صلح ہو گئی، یہ ہے بڑوں کا کام، بولو ہماری صلح ہو گئی۔ تو دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی۔ تو آپ باہر نکلے بڑے خوش۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں، یہ کام ہے بڑوں کا، یہ کام ہے بڑوں کا۔ پھر ایک بات اور والدین سے کہتا ہوں، بچوں سے کہتا ہوں، ماں باپ کی پسند کو سامنے رکھ کے شادی کرو۔ لو میرج چند دن کا خواب ہوتا ہے، پھر لڑائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی مشورے سے، ان کی رائے سے شادی کرو، برکت ہوگی، ان کی دعائیں ملیں گی۔ ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کی رعایت کرو، ان پر زبردستی مسلط اتھے ہی کرنی ہے اور نہیں کرنی، اتھے ہی کرنی، یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو۔ شادی بچے کا حق ہے، شادی بیٹی کا حق ہے۔ شریعت نے بچی کو حق دیا ہے کہ وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتی، وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتا، یہ نافرمانی نہیں ہے، مسلط مت کرو۔ میرے نبی نے کہا میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے فرشتہ آیا، میں نے جہاں شادی کی پہلے آسمان سے فرشتہ آیا، ٹھیک ہے۔ حضرت فاطمہ کے لیے ابو بکر پیغام لائے، انکار کر دیا، عمر پیغام لائے، انکار کر دیا، علی پیغام لائے، جبریل آ گئے کہ اللہ فرما رہے ہیں فاطمہ علی کی ہے۔ کہ یا رسول اللہ آ کے بولی نہیں، چپ۔ آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ۔ پھر آپ نے خود کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی ہاں۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ۔ جبریل کے آنے کے بعد بھی کہا انشاءاللہ، یہ نہیں کہا بس ٹھیک ہے ہو گیا ڈن، وہی آ گئی ہے ڈن، نہیں 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 نہیں۔ آپ اٹھ کے گھر چلے گئے، علی باہر نکل گئے، باہر صحابہ کھڑے تھے، کہنے لگے کیا ہوا؟ علی کہنے لگے انکار ہو گیا۔ وہ کہنے لگے کیسے؟ کہ کچھ کہا ہی نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ کہا تھا؟ کہ انشاءاللہ کہا تھا۔ کہ بس پھر ہو گیا، ہو گیا۔ یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ ہاں کیوں نہیں کی؟ آپ گھر گئے، کس کو بلا رہے ہیں؟ فاطمہ، کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین کی ماں۔ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، جنتی پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے؟ کہا جائے گا اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے داندوں کے نور سے جنت جگمگائی ہے۔ آپ نے کہا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ بیٹی فاطمہ ہو،
رشتہ علی کا آیا ہو، اوپر سے جبریل آ چکا ہو، باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور پھر وہ جا کے پوچھیں ہاں گر تو۔ میرے بھائیو، مجھے نہیں پتا یہاں معاشرت کتنی کو بدلی ہے، لیکن ہمارے ہاں بیٹیوں سے نہیں پوچھا جاتا، اور دیہاتوں میں بچوں سے بھی نہیں پوچھا جاتا، بات تیرا کار دیتا ہے ہن بھاویں تو مان یا نہ مان۔ تمہاری بیٹی کا حق ہے کہ وہ کہے میں کروں گی، میں نہیں کروں گی۔ تمہارے بیٹے کا حق ہے وہ کہے میں کرتا ہوں، میں نہیں کرتا۔ اللہ کے واسطے ماں باپ سے کہتا ہوں جبر مت کرو، جبر مت کرو۔ بچوں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے لو میرج کے چکر میں مت پڑو، یہ دھوکہ ہے، یہ خواب ہے، یہ خواب ہے۔ زندگی اخلاق سے گزرتی ہے، شکلوں سے نہیں گزرتی، شکل و صورت سے نہیں زندگی گزرتی، اخلاق سے گزرتی ہے۔ دو واقعے اوپر نیچے ہوئے، ایک خاتون میرے پاس آ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کہا مولانا میرا خامد کھربوں پتی ہے، اربوں پتی نہیں کھربوں پتی ہے، اور زبان اتنی گندی ہے کہ مجھے اس نے زندہ مار دیا ہے۔ اور چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا، کہا مولانا زندگی کی ہر دولت موجود ہے پر میری بیوی کی زبان بہت گندی ہے، میرا گھر برباد ہو کے رہ گیا ہے۔ ایک جگہ عورت کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے، ایک جگہ مرد کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے۔ گھروں کی آبادی اچھے اخلاق سے ہوتی ہے۔ بڑوں سے کہتا ہوں چھوٹوں سے رائے لے کر قدم اٹھاؤ، چھوٹوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی رائے کو داخل کر کے چلو۔ اگر دونوں میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر تو ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں کی رائے کو ترجیح دو، زندگی انہوں نے گزارنی ہے۔ یہ میرے نبی کی ایک پاکیزہ خوبصورت زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا، احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، آپس میں لڑائیاں بھی ہوں گی، جھگڑے بھی ہوں گے، اور بہت سے ایسے ہوں گے عورت عورت سے نہیں بولتی، مرد مرد سے نہیں بولتا۔ ایک بات آپ سب سے کہتا ہوں، یہاں سے اٹھ کر سب ایک دوسرے کو جو لڑے ہوئے صلح کر لینا، ایک دوسرے کو معاف کر دینا، ایک دوسرے کے گلے لگ جانا، ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کر دینا۔ اور خامد اور بیوی اگر لڑے ہوئے ہوں تو ان کی صلح اتنی طاقتور چیز ہے کہ ان کے صلح کرتے اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ شیطان روزانہ اپنی کچہری لگاتا ہے، شیطانوں سے پوچھتے ہاں بھائی کی کر کے آئے ہو؟ جی چوری کرائی، یوں سر ہلاتا ہے، ڈاکہ، نماز نہیں پڑھنے دی، ٹھیک۔ ایک لمبی فہرست ہوتی ہے، وہ ایک لنگڑا شیطان کالا جا پچھو کھلو کے آندا ہے، استاد جی میاں بیوی نے لڑایا، کا پتر شاباش تو اگاں آ جا آ جا آ جا آ جا آ جا، اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو پاس بٹھائے، اور کمبخت تو یہ ہے اصل کام۔ خامد اور بیوی کی لڑائی، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، نسلیں۔ ہر کلاس میں ٹاپ کرنے والے لڑکے نے 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی، ماں باپ کی لڑائی، ماں باپ کی لڑائی۔ تو میرے بھائیوں، اپنے نبی والے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھو، سچ بولو، یہ آپ کا دیس ہے، اس کو ٹیکس پورا دو، اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، اس کے ساتھ فراڈ نہ کرو، اس کے ساتھ 2 نمبری نہ کرو، دیانتداری کی زندگی گزارو، سچائی کی زندگی۔ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، سب کو عزت دو، سب کو احترام دو، سب کی قدر کرو۔ کون اللہ کے ہاں سہاگن ہے یہ تو موت کے بعد پتہ چلے گا، لیکن تمام کو احترام دو، تمام کو عزت دو۔ ایک غیر مسلم کا جنازہ گزرا، میرے نبی کھڑے ہو، غیر مسلم کا میرے نبی کھڑے، کہا یا رسول اللہ یہ مسلمان نہیں۔ آپ نے کہا انسان تو ہے، انسان تو ہے۔ اب اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ تو بھائیو، تمام اہل مذاہب کو عزت دو، احترام دو، تو انشاءاللہ یہ چھوٹا سا معاشرہ ایک خوبصورت جنت کا منظر بن جائے گا۔ تو سارے بھائی بہن نیت کرتے ہو نا، ایک دوسرے کو معاف کر دیا نا، ایک دوسرے سے صلح کرو گے نا اٹھ کے، اور جب آپ کچھ اپنی ترتیب کے ساتھ 4 مہینے 40 دن کا کوئی نظام بنا لو، نصاب بنا لو، اس سے انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی میں دین آئے گا۔ اور ایک آخری بات کہہ کر میں دعا کراتا ہوں، دیکھو میرے بھائی بہنوں، ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اتنے کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اس کے بعد صرف ایک دفعہ مجھ سے کہے یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں۔ کسی میں اتنا ظرف ہے؟ اتنے کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہے یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ تو میرے آپ کے تو گناہ ہی تھوڑے سے ہیں،
میرے آپ کے گناہوں کی کیا حیثیت ہے؟ چند سال میں کوئی کتنے گناہ کر لے گا؟ میرا اللہ کہتا ہے زندگی بھی لے لے، طاقت بھی لے لے، زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو گناہ لگا دے، پھر ایک دفعہ آ کر کہنا یا اللہ معاف کر دو، میں سارے معاف کروں گا۔ تو میرے اللہ کو معاف کرنا پسند ہے، توبہ کرنا پسند ہے۔ میں ان ساری مستورات سے بھی درخواست کرتا ہوں، آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، آج تک جو ہم نے کیا، یا اللہ میری توبہ، آئندہ تیری مان کے چلوں گا۔ اس کی نیت کرتے ہو سارے بھائی بہن؟ کرتے ہو تو میرے ساتھ کہو ایک دفعہ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اتنا سا کام ہے۔ اگر مستورات نے آپ نے دل سے کہا ہے تو رب ذوالجلال کی قسم سارے گناہ معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے۔ آپ ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ پھر کبھی گناہ ہو جائے پھر معافی مانگے، اللہ پھر معاف کر دے گا۔ ایک پاکستان میں ایک بڑے اینکر نے مجھے فون کیا کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ دلیر کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جتنی دفعہ مرضی توبہ ٹوٹ جائے توبہ کرو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ٹی وی پہ آن ایئر ہو رہا ہے، میں فون پر تھا لائیو، تو میں نے مجھ سے کہنے لگا اگر آپ کا کوئی نوکر 2-3 دفعہ غلطی کرے آپ اس کو رکھیں گے، آپ اس کو نکالیں گے نہیں؟ میں نے کہا چودھری صاحب آپ نوکر کہہ رہے ہو، میرا بیٹا کرے گا میں گھر سے نکال دوں گا، لیکن آپ بڑے سمجھدار ہو کر کتنے بڑی بیوقوف والی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے طارق جمیل اور اللہ کو ایک کر دیا ہے۔ کہاں اللہ کی رحیم ذات اور کہاں انسان قصوروار۔ ارے میرا تو ظرف اتنا ہے کہ میں تو بیٹے کی نافرمانی بھی برداشت نہیں کروں گا، نکال دوں گا۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ ساری کائنات گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہوں کہے گا جاؤ معاف کیا، اور اس کو معاف کرنا سب سے زیادہ پسند ہے۔ ندامت کا آنسو اسے سجدوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے، اسے نفلوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ جب کوئی ندامت سے آنسو بہاتا ہے، روتا ہے یا روتی ہے، تڑپتا ہے یا تڑپتی ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے رونے والے کی آہ اور فریاد۔ تو میرے بھائی بہنوں اگر توبہ کر لیا تو آپ کو مبارک ہو کہ یہ توبہ آپ کے گناہوں کو دھو کے پاک کر چکی ہے۔ پھر کبھی ہو جائے تو پھر کر لینا، موت تک توبہ کرتے کرتے چلے گئے تو انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے گا اور اللہ ہمارے ساتھ آسانی عافیت کا معاملہ کرے گا۔ سارے بھائی بہن نیت کرتے ہو نا اس کی؟ بھائی میرے 2 گھنٹے کی بات میں کوئی ایسی بات آ گئی ہو جو آپ کو ناپسند ہو تو اللہ کے واسطے معاف کر دینا۔ میں بشر ہوں، بولنے والا، اور سر درد کا کافی عرصے سے مریض ہو چکا ہوں۔ ممکن ہے کوئی بات ایسی آ گئی ہو تو آپ سب اللہ کے واسطے مجھے معاف کرنا۔ قصداً کوئی ایسی بات کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن بشر ہونے کے ناطے ہو سکتی ہے تو میں آپ سب بھائی بہنوں سے معافی مانگتا ہوں، اور آپ سے آخر میں دعا سے پہلے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک اپنی زندگی میں سچائی کو لائیں۔ سچ سچ سچ، یہ آپ کا دیس ہے، ٹیکس بچانے کے لیے ہیرا پھیری نہ کریں۔ یہ بہت بڑی بددیانتی ہے، بہت بڑی خیانت اس حکومت کے ساتھ جو آپ کے ساتھ انتہائی مخلص ہو، ان کے ساتھ۔ میں تو پاکستان میں تاجروں سے کہتا ہوں ٹیکس ادا کرو، چاہے حکومت بددیانت ہے، چاہے افسر چاہی بددیانت ہے، تم ٹیکس ادا کرو، یہ تمہارا صدقہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ مسجدیں بناؤ، مسجدوں کے ساتھ اپنے اسکول، اپنے کالج، اپنی یونیورسٹیز بناؤ، اپنے مال یہاں خرچ کرو، اپنی جائیدادیں یہاں ترتیب دو، پیچھے ضرورت کی بنا لو، لیکن اپنے اس سے اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو اسے اپنا دیس بنا کے رہو، اپنا دیس بنا کے رہو۔ سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو نا؟ ایک دوسرے کو معاف کر دیا نا بھائی؟ جی دعا کرا دیں، درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين يا خير الوارثين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الحافظين يا خير الرازقين يا خير الغافرين يا خير الفاتحين يا خير الفاصلين يا خير الناصرين يا خير الوارثين يا غياث المستغيثين يا رحيم كل صريخ ومكروب وغياثه ومعاذه يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين
یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا من اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا احد الصمد الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولد یا احد الصمد الذی ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا من رفع السماء بقدرته وتحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه يا من في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه يا حنان يا منان يا حنان يا منان اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا اللہ اے میرے نبی کے اللہ، اے کل کائنات کے اللہ، یا اللہ یا اللہ، یہ تیرے بندے تیری بندیاں دور دراز میرے مولا آج تیرے نام پہ جمع ہوئے ہیں، یا اللہ ہم کوئی اتنے اچھے مسلمان نہیں ہیں، اتنے اچھے بندے بندیاں نہیں ہیں، ہمارے دامن گناہوں سے سیاہ ہیں، ہمارے چہرے سیاہ ہیں، ہمارا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو نے آج ہمیں ایک خوبصورت جگہ میں جمع کیا، ایک خوبصورت مجلس میں جمع کیا، تو نے اپنے فرشتوں کو اتارا۔ یا اللہ ہم تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کے طفیل آج اپنی بھی بخشش مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ یا اللہ تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے در پر جائیں وہ ناراض بھی ہوتے ہیں، وہ دروازے بھی بند کرتے ہیں، وہ دھتکار بھی دیتے ہیں۔ تو واحد شہنشاہ ہے جس کے در پر فقیر جمع ہو جائیں اور سائل جمع ہو جائیں تو وہ خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر کہتا مانگو جو مانگتے ہو۔ یہ سارا مجمع تیرے بندے تیری بندیوں کا تجھے تیری رضا مانگتا ہے، ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، میں معاف فرما دے۔ تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے روکا ہم کوئی نہ روکے، جب تو نے رزق دیا نافرمانی میں لگایا، تو نے آنکھیں دیں غلط دیکھا، تو نے زبان دی غلط بولا، تو نے کان دیے غلط سنا، تو نے ہاتھ پاؤں دیے غلط چلے، تو نے رزق دیا ہم تجھے بھول گئے۔ یا اللہ یہ سارا وفد تیری بارگاہ میں معصوم بچوں کے ساتھ یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش خدمت ہے، درگزر فرما، نظر کرم فرما، نظر رحمت فرما۔ یا اللہ اٹھنے سے پہلے اعلان فرما دے میں نے معاف کر دیا، اٹھنے سے پہلے اعلان فرما دے میں نے معاف کر دیا۔ یا اللہ ہم تیری جہنم کو نہیں برداشت کر سکتے، ہم تیرے غضب کو نہیں برداشت کر سکتے۔ یا اللہ ہم سے تو چولہے کی آگ نہیں برداشت ہوتی، یا اللہ بجلی کی آگ نہیں برداشت ہوتی، یا اللہ قبر کی آگ اور جہنم کی آگ بڑی خوفناک ہے۔ یا اللہ ہم سب کی اور اس سارے اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ اے میرے مالک ہم گناہ گار ہیں اور تو رحیم و کریم ہے، ہم گناہ گار ہیں اور تو رحیم و کریم ہے۔ یہ تیرے محبوب کی امت آئی بیٹھی ہے، یا اللہ ہمارے پلے تو کچھ نہیں ہے، ہم تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں، ہم تجھے تیرے حبیب کی دعاؤں کا واسطہ دیتے ہیں۔ یا اللہ تو ہم سے درگزر فرما دے، اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، یا اللہ قبر کو روشن فرما، تنگ نہ فرما۔ یا اللہ میدان معاشر میں جب تیری جہنم آئے گی، تیری جنت آئے گی، تو آئے گا، تیرا عرش آئے گا، تیری طرف سے اعلان ہونے والا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم الگ ہو جاؤ۔ یا اللہ ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا، ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا، ہمیں مردود ہونے سے بچا۔ بہت سے لوگوں کو تیرے فرشتے پکڑ کر بیڑیوں میں ڈال کر یا اللہ بیڑیوں میں باندھ کر جہنم میں پھینکیں گے، ہمیں ایسے مجرموں میں شامل نہ فرما۔ درگزر کا معاملہ فرما، اپنے حبیب کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرما، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ یہ جتنے مرد عورت تشریف لائے ہیں، بڑے چھوٹے بوڑھے جوان مختلف جگہوں سے، یا اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر ان کی جھولی میں ڈال دے،
ہر شر ان سے دور فرما دے، آپس کی لڑائیوں کو محبت سے بدل دے، آپس کی نفرتوں کو محبت سے بدل دے، تنگ دستیاں ہیں، تنگیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اپنے دریائے رحمت سے کشادگیاں دے، آسانیاں دے، آسانی دے، فراوانی دے، دنیا کی بھی خیر نصیب فرما اور آخرت کی بھی خیر نصیب فرما، اس جہان میں ہم سے راضی ہو جا اور اگلے جہان بھی ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم تیرے عذاب کو نہیں سہ سکتے، ہم دکھ درد کی موتیں نہیں سہ سکتے، یا اللہ تو سکھ والی زندگی دے، عافیت والی زندگی دے، عافیت والی موت دے، جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا۔ یا اللہ جو اہل ایمان قبروں میں تنگی میں ہیں ان کی قبروں کو یا اللہ تو کشادہ فرما دے، اور جن گناہوں کی وجہ سے ہیں ان کے گناہ معاف فرما دے۔ اور یا اللہ یہ جتنا مجمع مرد عورت کا ہاتھ اٹھائے ہوئے دل میں کتنی تمنائیں لیے بیٹھا ہوا ہے، ان کی تمنائیں قبول فرما لے، جنہوں نے یہ سارے انتظام کیے ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ جو آنے والے حضرات ہیں یہ ہماری نوجوان نسل ہے، ان کی جوانی کو پاکیزہ بنا دے، ان کی جوانی کو پاکیزہ بنا دے، ان کی جوانی کو پاکیزہ بنا دے، ان کی جوانی کو مثالی بنا دے، بڑھاپوں کے تجربے کو مثالی بنا دے، اور کل کو اپنے حبیب کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونے سے بچا، ہمیں رسوا ہونے سے بچا، ہمیں ذلیل ہونے سے بچا۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، ہم تمہیں بھی اپنے سفارشی بناتے ہیں، تم بھی ہماری دعاؤں پہ آمین کہو۔ جب تم یہاں سے واپس جاؤ تو اللہ پوچھے گا کہاں سے آئے ہو، تو انہیں بتا دینا، انہیں بتا دینا تیرے محبوب کی امت سے ہو کر آ رہے ہیں، تمہیں بھی سفارشی بناتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہماری بخشش کا۔ اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، اے فضل کرنے والے اللہ، یہ مجمع بڑی دور دور سے آیا ہے، بڑی مشقت سے آیا ہے، تیری محبت میں آیا ہے، وہ اتنا بڑا مجمع میں نے زندگی میں یہاں پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ سب پر دریائے رحمت کے دروازے کھول دے، اپنی نظر کرم کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ تو ہم سب سے اور ان سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اس پورے معاشرے میں ہمارے اپنے حبیب کی امت کو سچا بنا دے، سچائی عطا فرما دے، سچائی عطا فرما دے، دھوکے سے دور فرما، فراڈ سے دور فرما، آپس کی لڑائیوں کو دور فرما، ہر مسلمان مرد عورت کو سچا بنا دے، جن کے والدین موجود ہیں اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے، والدین کو شفقت محبت کی توفیق عطا فرما، میاں بیوی میں محبت پیدا فرما، جن کی لڑائیاں ہو گئی ہیں ان میں صلح کرا دے، جن کی نوبت طلاق تک پہنچی ہوئی ہے انہیں واپس ملا دے، انہیں آپس میں جوڑ بٹھا دے۔ جو یہاں علماء کرام ہیں ان کے علم میں برکت عطا فرما، ان کو بصیرت فراست عطا فرما، یہاں جتنی مسجدیں بن چکی ہیں ان مسجدوں کو آباد فرما، یہاں کے مالداروں کو سخی بنا، یہاں کے مالداروں کو سخی بنا، انہیں اپنے اسکول عطا فرما، انہیں اپنے کالج عطا فرما، انہیں اپنی نسل کی صحیح تربیت کرنے والا بنا۔ یا اللہ پوری امت پوری دنیا میں جہاں بھی پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ان سے ہم سب سے راضی ہو جا۔ جب ہمارے دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان کی، صحت کی، جان مال عزت آبرو کی سلامتی کے ساتھ ہماری واپسی مقدر فرما۔ جب تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو ہم سے کہہ دے کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ یا اللہ ہمارے پاس عمل تو کوئی ہے نہیں، ساری زندگی عمل بنانے کی کوشش کی، یا اللہ بن نہیں سکے، ساری زندگی نیک بننے کی کوشش کرتے رہے، لیکن یا اللہ آج اعتراف کرتے نہیں بن سکی۔ یا اللہ ساری زندگی اپنی طرف سے کوشش کی کہ یا اللہ نیک بن جائیں، تجھے راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، لیکن یا اللہ تیری عزت کی قسم تیرے سامنے تو سچ ہی چلتا ہے، جھوٹ نہیں چلتا۔ ہم اپنے دامن کو پورا صاف نہیں کر سکے، ہم تجھ سے شرمندہ ہیں یا اللہ، ہم تجھ سے شرمندہ ہیں میرے مالک۔ قیامت کے دن بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوں گے تیرے سامنے، بڑی نیکیوں والے عورتیں ہوں گی، رابعہ بصری جیسی عورتیں ہوں گی، جنید بغدادی جیسے مرد ہوں گے، عبد القادر جیلانی جیسی ہستیاں ہوں گی، شعوانہ شمونہ جیسی مستورات ہوں گی۔ میرے مولا یہ ہماری عورتیں، یہ ہماری نسل، ہمیں تو کوئی جگہ نہیں ملے گی چھپنے کی، ہمارے پاس کیا ہوگا تجھے دکھانے کے؟ میرے مولا ایک ہی تو تیرا دربار ہے جہاں کھوٹا سکہ بھی قبول ہو جاتا ہے، ایک ہی تو تیرا دربار ہے جہاں یا اللہ درگزر کے دریا بہتے ہیں۔ میرے مالک کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ آخرت میں جب لوگ اپنے بڑے بڑے خوبصورت عمل لے کر پیش ہو رہے ہوں گے، ہم تجھے کیا دکھائیں گے یا اللہ؟ اب تجھے کیا دکھائیں گے جب تو کہے گا ارنی ماذا قدمت، دکھاؤ آج کیا لائے؟ میرے مالک، میرے مولا، میرے آقا، تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ ہم سے یہ نہ پوچھنا دکھاؤ کیا لائے ہو، خالی ہاتھ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے،
جتنے ہمارے خالی ہاتھ ہیں، اتنی عمر گزرنے کے بعد بھی ہمارے خالی ہاتھ ہیں یا اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہماری نیکیاں بھی گناہ ہیں، گناہ تو پہلے ہی گناہ ہیں، ہماری سیاہیاں بھی سیاہ ہیں، ہماری نیکیاں بھی سیاہ ہیں یا اللہ، ہمیں کہیں جگہ نہیں ملے گی چھپنے کی میرے مولا، تجھے تیرے محبوب کے آنسوں ہمیں پکڑ نہ لینا یا اللہ، ہمیں پکڑ لینا یا ہم نیک بننے کی کوشش کرتے رہے، نیکوں کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اتنی عمر کے بعد آج نظر آتا ہے کہ یا اللہ ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، تیرے نظر کرم پر ہی فیصلہ ہوگا۔ ویسے ہم خالی ہاتھ ہیں یا اللہ، نہ نمازیں ٹنگ کی پڑھ سکے، زندگی میں ایک نماز یاد نہیں جو تیری محبت عشق میں پوری پڑی ہو، ایک عمل یاد نہیں جو تیرے عشق و محبت میں پورا کیا ہو، کھوٹ ہی کھوٹ ہے، ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے، تجھے تیرے نیک آدمیوں کے آنسوؤں کا واسطہ یا اللہ، اس دن ہمیں ذلت سے بچانا، ہمیں رسوائی سے بچانا، ہمیں یہ نہ پوچھنا آج کیا لائے ہو، ہمیں بھائی اتنا ہی کہہ دینا جاؤ میں نے معاف کیا یا اللہ، دکھانے کو ہے ہی کچھ نہیں میرے مولا، دکھانے کو ہے ہی کچھ نہیں، ہماری اللہ، ہماری تبلیغیں، ہماری نمازیں سب میرے مولا دو نمبری سے بھرا ہوا سودا ہے، کچھ بھی نہیں ہے یا اللہ، کچھ بھی نہیں ہے میرے مالک، کچھ بھی نہیں ہے میرے مالک، اس سارے مجمع کو پنچایت بنا کے تیرے در پر لائے ہیں، ہمارے دیس کا دستور ہے میرے مولا، جب کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو ہم 8-10 بندے اس کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، اس کی منت کرتے ہیں، وہ راضی ہو جاتا ہے میرے مولا، آج اتنا بڑا مجمع اس دیس میں، یہ تجھے راضی کرنے کے لیے تیری منت کرنے ہے یا اللہ، تو بھی ہم سے کہہ دے جاؤ میں راضی ہو گیا، بغیر ہماری نیکی کے ہی کہہ دے میں راضی ہو گیا، کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ فقیروں کا مجمع ہے، لیکن یا اللہ یہ بڑا قیمتی مجمع ہے، یہ پوری غفلت کے ماحول میں تیرے در پر آیا بیٹھا ہوا ہے، اور جم کے بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھے بھی، جوان بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، اس آس میں کہ آخر میں تو کہے گا جاؤ میں نے معاف کر دیا، جاؤ میں نے معاف کر دیا، کہہ دے یا اللہ، کہہ دے یا اللہ، کہہ دے یا اللہ، دروازے آسمانوں کے کھول دے، ہماری فریادوں سے اپنے عرش تک یا اللہ ہماری فریادوں کو پہنچا دے، جبریل کو کہہ دے کہ وہ فرشتوں میں اعلان کر دے کہ یہ مجمع میں نے بخش دیا ہے، یہ جہاں سے بھی آئے میں نے معاف کر دیا ہے، تیری کوئی جنت چھوٹی ہے یا اللہ، یہ تیری بخشش کے سامنے ہمارے چند سال کے گناہوں کی کوئی حیثیت ہے یا اللہ، یہ تیری بخشش، یہ تیری شان رحیمی کے سامنے ہمارے کمیوں کی کوئی حیثیت ہے یا اللہ، میرے مالک، میرے آقا، میرے مہربان اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، اے عیسیٰ ابراہیم کے اللہ، اے موسیٰ کلیم کے اللہ، اے عیسیٰ روح کے اللہ، اے ابراہیم خلیل کے اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، اے حسن حسین کے اللہ، اے صدیق فاروق عثمان علی کے اللہ، ہم تجھے انہی لوگوں کی توفیل سوال کرتے ہیں، ہم خالی ہاتھ لوگ بیٹھے شرمندگی سے یا اللہ سر جھکائے تیری منت کر رہے ہیں، یا اللہ تو ہماری منت مان لے، تو ہماری منت مان لے، ہم تو یہ راضی کر کے اٹھنا چاہتے ہیں، تو بھی کہہ دے جاؤ میں راضی ہو گیا، ایسا حال کے فرشتوں تو بھی آمین کہہ دو، آج تم بھی آمین کہہ دو، آج 2-4 آنسو تم بھی ہمارے ساتھ بہاؤ، ہم بڑی اذیت میں ہیں، دن بدن زندگی ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے، وہ پتہ نہیں کب یا اللہ تیرا بلاوا ہے، ہم ایسی موت نہیں مرنا چاہتے کہ مرتے ہی جہنم کا کرتا پہنا دیا جائے، یا اللہ ہم ایسی موت نہیں مرنا چاہتے کہ قبر میں جاتے ہی سانپ ہمارے اوپر چڑھ جائیں، ہم ایسی موت نہیں مرنا چاہتے یا اللہ کہ قبر اندھیر تاریک کوٹھڑی بن جائے، یا اللہ ہم ایسی موت نہیں مرنا چاہتے کہ تو حشر کے دن کہ دفعہ یا اللہ ہمیں ایسی موت دے کہ تیرا حبیب ہمیں اپنے سینے سے لگا، تیرا حبیب ہمیں اپنے سینے سے لگا، ان ساری ہماری مسرات کو دیکھ کر کہ میری بیٹیاں آ گئی، میری بچیاں آ گئی، ہمیں دیکھ کر کہ میری امت آ گئی، میرے بچے آ گئے، یا اللہ ہم بڑے غفلت کے ماحول میں تیرا نام لے رہے ہیں، بڑی غفلت کے ماحول میں تجھے یاد کر رہے ہیں، پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی کے لوگوں نے تو ہر طرف نیکی نیکی دیکھی تھی، کوئی تقویٰ دیکھا تھا، نافرمانی کا ماحول ہی کوئی نہیں تھا، ہمارے تو چاروں طرف دلدل ہے میرے مولا، ایک قدم آگے جاتے ہیں 10 قدم پیچھے جا کرتے ہیں، یا اللہ میرے مالک تو آجا، تو آجا، امت تجھ تجھ کرتے کہ آجا اپنے حبیب کی امت دے، چھاؤں کر دے، یہ مجمع جو تیرے لیے آیا ہے انہیں میں نے تو نہیں بلایا یار، انہیں کسی نے پیسے تو نہیں دیے تھے میرے مولا، یہ تو اپنی گاڑیوں پہ چڑھ کے آئے، اپنے پیسے خرچ کر آئے، اے میرے مالک سارے تیری محبت میں آئے تھے، میں ان کی طرف سے نمائندہ بن کے تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، ہم سب کی فریاد ہے یا اللہ،
ہم خالی ہاتھ ہیں، ہم فقیر ہیں میرے مولا. فقیر کیا دے سکتا ہے؟ بھوکا کیا کسی کو دے سکتا ہے؟ ہم نیکیوں کے فقیر ہیں میرے مولا. ہمارے دامن تار تار ہیں میرے مولا. ہر دفعہ سینے کی کوشش کی، ہر دفعہ پھاڑ کے بیٹھ گئے میرے مولا. جیسے بچہ کھلونے توڑتا ہے، ماں باپ اور لا کے دے دیتے ہیں. تو ماں باپ سے زیادہ کرم کرنے والا ہے. ہماری توبہ بھی ٹوٹے کھلونے کی طرح ہے. ہماری زندگی کی ساری نیکیوں کی حیثیت میرے مولا. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کاغذ پہ لکیریں لکھ کر لاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ابا میں نے کیسا لکھا ہے. ہم ان کو شاباش دے کر کہتے ہیں بیٹا تو نے بہت اچھا لکھا ہے، بچہ تو نے بہت اچھا لکھا ہے. اسے تو سارا پیپر کالا کیا ہوتا ہے. اے کریم ذوالجلال اللہ، تیری عزت کی قسم ساری زندگی کالی لکیریں لگائی ہیں، ایک لفظ صحیح نہیں لکھ سکے، ایک لفظ صحیح نہیں لکھ سکے. ساری زندگی کالی لکیریں لگائی ہیں. اب عمر کے آخری حصے میں یا اللہ ہمیں شاباش دے دینا، ہمیں شاباش دے دینا. ہم جو الٹا سیدھا لکھا اسی پہ ہمیں شاباش دے دینا. ہمارا حساب نہ لینا. بولا ہم تجھے کیسے حساب دیں گے یا اللہ؟ سر سے لے کر پاؤں تک تو گندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم تمہیں کہاں سے حساب دیں گے یا اللہ؟ اے رب کریم اللہ، اے مہربان اللہ، اے کریم اللہ، اپنی تجھے شان رحیمی کا واسطہ اس دن ہمیں بس کہنا چلو جاؤ تم برے دور کے لوگ تھے، تم آخری دور کے لوگ تھے، تم نے الٹا سیدھا میرا نام تو لیا، جاؤ میرے اچھے لوگوں بندے بندیوں کے ساتھ تم بھی جنت میں چلے جاؤ. یا اللہ وقت فعال تھا، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ آج ہاں کر دے، یا اللہ آج ہاں کر دے، یا اللہ آج ہاں کر دے، کر دے یا اللہ آج ہماری بخشش کی ہاں کر دے یا کر دے یا کر دے یا اللہ. نہیں کرنی پھر بھی کر دے یا اللہ، نہیں کرنی پھر بھی کر دینا یا اللہ، کر دینا یا اللہ، کر دینا میرے مولا، تو کر دینا میرے آقا. ہماری سب سے بڑی تمنا ہے کہ تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے. کوشش تو کی پر کر نہیں سکے یا اللہ. ہمیں ٹوٹا پھوٹا سا ایمان کا برتن لے کر بیٹھے ہوئے، اس پہ کچھ ملنے کی توقع نہیں سوائے تیری رحمت کے، سوائے تیری آس کے، سوائے تیرے دریائے رحمت کے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، یا اللہ، یا اللہ تو کہہ دے، تو کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں، تو کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں. ایک نظر محبت، ماں محبت سے بچوں کو دیکھتی ہی بچہ جی اٹھتا ہے. ہم تیری ایک نظر محبت کے منتظر ہیں یا اللہ. اپنی نظر کرم ہماری طرف پھیر یا اللہ، پھیر دے، پھیر دے، پھیر دے نا. تو کہہ دے میں نے پھیر دیا، تو کہہ دے میں راضی ہو گیا، تو کہہ دے میں راضی ہو گیا یا اللہ. یا اللہ بچہ روتے روتے ماں سے کہتا ہے اماں میں تو اب تھک گیا ہوں، اب تو میری بات مان جا یا اللہ. بولتے بولتے کو جھوٹ موٹ کے آنسو بہاتے بہاتے تھکے پڑے. یا اللہ اب تو راضی ہو جا. جیسے بچہ کہتا ماں جی اب تو راضی ہو جا، میں نے بہت رو لیا ہے. یا اللہ ہم بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم نے چند آنسو بہائے ہیں تو ہمیں معاف کر دے یا اللہ. ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ، ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ. تو ہماری آخری آس ہے، تو ہمارا آخری سہارا ہے. ماں باپ ہی بچے کو دھکا دے دے تو پھر اس کو کون پناہ دے گا؟ تو ہی دھتکار دے تو پھر پناہ کون دے گا؟ تو ہی تو آخری آس اور آسرا ہے. اے کریم مولا، اے مہربان اللہ، اس سارے مجمع میں یا اللہ میں تو سامنے بیٹھوں، مجھے نہیں پتا میرے آنسو تیرے ہاں اخلاص ہے یا ریاکاری ہے، لیکن بہت سی مسورات، بہت سے نوجوان بوڑھے یا اللہ تیرے سامنے آنسو بہا رہے ہیں. ان کے آنسوؤں کا تیرے سوا اور کسی کو نہیں پتا. ان کے چہرے پہ بہ رہے ہیں، ان کی داڑھی پہ بہ رہے ہیں، نیچے ان کے کرتے پہ جذب ہو رہے ہیں. اے میرے مالک، اے میرے آقا، کسی کا کوئی ایک قطرہ تجھے پسند آیا ہو تو ہم پر کرم فرما دے، کرم فرما دے، کرم فرما دے، کرم فرما دے. کوئی تو پسند آیا ہی ہوگا نا یا اللہ، کسی خاتون کا، کسی جوان بچی کا، کسی بوڑھے مرد کا، کسی جوان بچے کا کوئی آنسو تو تجھے پسند آیا ہی ہوگا. ان کے خلوص کی طفیل میری ریاکاری کو بھی قبول فرما لے، ان کے خلوص کی طفیل میری ریاکاری کو بھی اخلاص میں تبدیل فرما دے، اور ہم سے اٹھنے سے پہلے پہلے اعلان فرما دے میں راضی ہو گیا ہوں. ہمیں اپنی رضا بھی دے دے، اپنی محبت بھی دے دے، عافیت سلامتی بھی دے دے. جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کی صلح کرا دے، جو آپس میں نفرتوں میں ہیں ان کی محبتیں پیدا کر دے، جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، جن کو یہاں کوئی مشکلات ہیں ان کی مشکلات دور فرما دے. یا اللہ ان سب سے ہم سب سے راضی ہو جا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم.
وعلى آله وصحابه وذرياته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم. السلام